السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے نکاح، شادی، اور یہ اس میں سمجھتا ہوں ہر کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جب میں نے یہ قرآن مجید پڑھا تو میں آلریڈی میرڈ تھا، یعنی میں آلریڈی شادی شدہ تھا۔ تو جو ہمارے یہاں مروجہ ہر آدمی یا کوئی خواتین اپنے ذہن میں جو پری نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں دنیا کے اندر، ان کو رکھتے ہوئے آدمی شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ موضوع اس لیے نکاح کا دیا، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم شادی کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی سے بغیر قرآنی آیت کو جانے ہوئے ایک تعلقات قائم کرتے ہیں میاں بیوی کے حیثیت سے، اور ان میں جو مسائل آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سٹینڈرڈز پہ شادی نہیں کی جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے گی، طلاق، جب طلاق کا ہوتا ہے سلسلہ، تو جس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں وہاں جا کے پوچھتے بتائیے کہ صاحب ہماری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید میں تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، نکاح، میاں بیوی کے تعلقات اور طلاق۔ تو میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں نے شادی شدہ تھا جب یہ سلسلہ، تو سب سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن کیا کہتا ہے۔ کیونکہ زندگی جب گزارنی شروع کی تو اس میں مسئلے آئے، تو ہم نے بجائے کسی جاننے کے ہم نے قرآن کو توجہ دی، تو غور کیا قرآن پہ، اور قرآن سے میں نے اپنے اس میں حل نکالنے کی کوشش کی۔ اور قرآن میں واضح طور پہ ایک اچھے تعلقات کا ذکر ہے میاں بیوی میں، اس سے اچھے سٹینڈرڈ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک الگ لیکچر ہے یا موضوع ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو پہ اویلیبل ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کے جو موضوع ہے نکاح، اس میں قرآن مجید میں عورتوں کا جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے نساء، اور یہ پہلے پیج پہ آپ کھول لیں۔ بہرحال نساء جو ہے عربی میں کہتے ہیں عورت کو، اور دوسرا ہے عربی میں لفظ رجال، وہ مرد کو کہتے ہیں۔ رجال مرد ہے اور نساء عورت، یہ لفظ ہیں قرآن مجید میں۔ عورت مرد شادی کرتے ہیں آپس میں، ان کا رجال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، امراء۔ امراء یہاں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، امراء، اس کے بھی معنی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، یعنی بیوی یا عورت، یعنی نان میرڈ، جو شادی شدہ نہیں ہو۔ اور تیسرا ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے زوج۔ زوج بھی بیوی کے، زوج یعنی ایسا ورڈ ہے عربی میں جو عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میری بیوی میری زوج ہے اور میں اس کا زوج ہوں، دونوں میں عربی میں زوج ہی رہے گا۔ عام طور پہ معاشرے میں اردو لینگویج میں اسے زوجہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ زوج ہی ہے عربی میں۔ بہرحال تو یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں عورت کے لیے، نساء، امرات اور زوج۔ زوج جو ہے نا، اس کے الٹرل معنی ہوتے ہیں جوڑے کے، پیر، لیکن بیوی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب عورتوں کی کیٹیگریز بھی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ یہ تو صرف عورت ہو گئی نا، عورت کن کیٹیگریز میں آتی ہیں جن سے مرد کو شادی کرنے کو کہا گیا ہے، وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہے یتیم، یتیم کیٹیگری، عورت تو ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ ڈیٹیل میں بات بتاؤں، عام طور پہ یتیم سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، یعنی بچپن میں کس کے ماں باپ مر جائیں وہ یتیم ہے، ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن جب ہم دیکھیں گے آیات میں تو اس کی زیادہ واضح میں بتاتا ہوں اپنی زبان میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی کی زندگی جب جوان ہو جائے، اس کی اور خاص عمر جب شادی کی عمر ہو جائے، اور پھر اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی شادی نہ ہو، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں یتیم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص ایج کے بعد اس کو شادی اس کی ہو جانی چاہیے۔ جو ایج بڑھتی جا رہی ہے، اور ٹائم فیکٹر ہے، اور وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ یتیم کہہ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یتیم عورت کو اللہ تعالیٰ نے پھر پرائیورٹی دی کہ اس سے شادی کی جائے۔ دوسری ایک کیٹیگری ہے امتن، یعنی ایسی غلام عورت جو آپ کی ملکیت میں ہو۔ مرد حضرات ایک
ایک کنڈیشن ہے جس میں عورتوں کو خرید سکتے ہیں، ایک کنڈیشن میں. ان کو امتون یعنی غلام ہے، یعنی وہ آپ کے غلام ہے. غلام جب کہتا ہے تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں میں کہ جیسے وہ آپ کی پراپرٹی ہے ایک طرح سے. کنڈیشن یہ ہے اس میں. ایم اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی جسے کہتے ہیں یعنی بیوہ ہو جائے کوئی عورت، اس سے بھی اللہ کہہ رہا ہے شادی کرو. مرد حضرات پہ کافی رسپانسبلٹی ہے، غلام عورت سے بھی شادی کر رہے، یا یہ بیوہ ہو تو اس سے بھی شادی کریں. بعض معاشرے میں یہ عام طور پہ بیوہ کو برا سمجھا جاتا ہے، جب بیوہ ہو جاتی ہے اس سے شاید ہمارے دوسرے گھر والے سمجھتے ہیں ہمارے شوہر کو مار دیا. تو بیوہ جو اللہ کی نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیوہ سے بھی شادی کریں، مطلب ایک پرائیورٹی دی گئی. کوئی بیوہ کوئی استغفر اللہ منوس نہیں ہے. دوسری ایک اور کنڈیشن مطلقہ یعنی طلاق شدہ، طلاق ہو جاتی ہیں، ان سے بھی شادی کرنے کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ. طلاق ہو جائے کسی عورت کی، اس سے بھی شادی کریں آپ. یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے. یہ اس طرح کی کیٹیگریز ہے. محسنہ جو لفظ ہے عربی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا. محسنہ اس کو بیسک اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں قلعہ بند. یعنی اس کے قلعہ بند کے کیا معنی؟ رائٹ پہ میں لکھا ہوا احاطہ کرنا اور کسی قسم کے حملے سے بچاؤ کے لیے مضبوط کرنا، جنسی اور جذباتی اعتبار سے بھی مضبوط کرنا. قلعہ بند یعنی جس بیوی، محسنہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں. جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کی بیوی قلعہ بند ہو گئی، یعنی وہ کسی آدمی کے ساتھ جذباتی طور پہ جنسی طور پہ اعتبار سے وہ قلعہ بند ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں محسنات کہتا ہے. یہ آپ عام طور پہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ محسنات وہ عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. نساء کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نان میرڈ اینڈ میرڈ دونوں کنڈیشن میں. محسنات جو لفظ ہے وہ نان میرڈ کے لیے نہیں، میرڈ عورتوں کے لیے. ابھی میں آیتیں پڑھوں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اور تیسری ہے جو بہت مشہور ہے ما ملکت ایمانکم. یہ پورا لفظ بول دیا میں نے. ایکچولی ما کا مطلب جو ملکیت میں ہے تمہارے دائنے، یعنی تمہارے پاس سچویشن کی ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دائنے ہاتھ کہہ لیں یا دائنے کی ملکیت میں ہو، رائٹ، یعنی آپ اون کرتے ہو ان عورتوں کو. یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ڈسکشن میں آئے گا، وہ میں بتاؤں گا. یہ کیٹیگریز ہیں. انہیں نساء یعنی یتیم ہو سکتی ہے، امتون ہو سکتی ہے، ایم ہو سکتی ہے، مطلقہ، محسنہ، دائنے ہاتھ کی ملکیت، ان سب سے کس طرح شادی کی جاتی ہے سارا لیکچر میں آئے گا. اچھا دوسری چیز ایک اور بات بتائیں، شادی. اب ایک بات سمجھ لیں آپ کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، یا جو ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی یا ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی مرد اور عورت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بیوی ایک دوسرے میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، ناٹ لائک فرینڈس، دوست نہیں، میاں بیوی کے حیثیت سے، اور کسی معاشرے میں بھی رہتے ہیں اور وہ شادی کر لیں، وہ اللہ کی نظر میں نکاح ہے. کیونکہ میں اس کی ایک ویسی بتاتا ہوں قرآن مجید میں، تو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے اگر ایک ہندو شادی کر لیتا ہے یا کرسچن آپس میں شادی کرتے ہیں، جیسے جوز ہیں، بدھ، کسی معاشرے کو لے لیں، آپ شادی کر لیتے ہیں، اور فرض کریے وہ آدمی قرآن پڑھتا ہے اور آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو بیوی کو بھی مائگریٹ کراتا ہے اس کو مطلب ایمان کے اندر. اور جب میاں بیوی پہلے تھے وہ ہندو مذہب سے شادی کی تھی، تو دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں. پہلے تو آپ کا نکاح صحیح. نکاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بھی مرد عورت بیوی کی یا میاں بیوی کے حیثیت سے کسی بھی ایسپیکٹ سے رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ پھر ایمان کا جو ایک عنصر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں وہ میاں بیوی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مومن ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو اب پہلے ہمارا نکاح تو صحیح نہیں ہوتا، ہم ہندو کے ساتھ پھیرے لگائے تھے یا کرسچن چرچ میں جا کے شادی کی تھی یا کورٹ میں جا کے شادی کی تھی. شادی میں شادی میرج، جب عورت اور مرد دوست نہیں، اعلان دنیا کے اندر نظر بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے، تو اللہ کی نظر میں وہ شادی ہے. اب قرآن مجید ہمارے یہاں مروج طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے کو مسلم کہتے ہیں. مسلم کے ایک معنی سمجھ لیں. مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا. اور ایک ہوتا ہے مومن. مسلم کے معنی ایک بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ نے اس کو سر تسلیم خم کر دیا، سبمٹ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن وہ ہوتا ہے جو آیات کو
پڑھتا ہے قرآن کی آیت کو, اس کی وضاحت اس پہ ہوتی ہے, اور پھر اس پہ ایمان رکھتا ہے, بلیف, وہ اس کا ایک حصہ ہے ایمان کا. تو مومن ہر آدمی نہیں ہے, مسلم کہہ سکتے ہیں, وہ بھی لیبل. اگر آپ قرآنی آیات کو پڑھ نہیں رہے, اس پہ سمجھ نہیں رہے, اور اس کو اپنا ایمان نہیں بنا رہے, تو وہ مومن نہیں ہے, وہ بس ایک ایسی گزار رہے ہیں, چاہے ہم مسلمان گھرانے پیدا ہو جائیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت کے بارے میں نکاح کا کیا ذکر ہے. جب میں یہ آیتیں پڑھوں گا, یہ اللہ تعالیٰ آیت میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے زیادہ تر جو میں پڑھوں گا. یہ وہ آیتیں جو اللہ کی آیتیں آپ نے پڑھی, سمجھی, اور اس پہ ایمان رکھا, اور پھر آپ نے قدم بڑھائے نکاح کے لیے, تو وہ ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سب جہالت کے اندر ہم نکاح کیے, مجھے نہیں معلوم کون ایسے جو سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن ہم سب نے زیادہ, میں نے اپنا تو بتا دیا کہ ایک لیبل مسلم گھرانے کے ایسے سے میں نے شادی کی تھی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو اس میں زیادہ تر آپ یہ خیال رکھیں کہ زیادہ تر یہ مومن مرد اور مومن عورت, یعنی کہ ان آیات کو پڑھنا, سمجھنا, اور پھر اس پہ ایمان رکھنا, ان کی بات ہے قرآن مجید میں. السلام علیکم. میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا سورہ نور 24ویں سورت کی 60ویں آیت میں کہ عورتیں بناؤ سنگار کر سکتی ہیں, جبکہ ہم جو سورہ احزاب ہے 33 اس کی 33 آیت میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ بناؤ سنگار پسند نہیں کیا گیا, نمائش میں شامل ہوتا ہے. تو ذرا اس کی وضاحت کریں کیونکہ ایک تضاد آ رہا ہے اس کے اندر. صحیح ہے, میں سمجھ گیا. جو سورہ جو نور آپ 24 کھولیں گے, آپ 24 کی 33 کھول لیں, دیکھ لیں اس کو, اور میں تو اس میں مجھے پتہ ہے یہ چیز ایسا محسوس ہو رہا ہے. وہاں سورہ احزاب 33 میں لکھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, یعنی وہ گھروں سے تعلق رکھیں اور وہ بناؤ سنگار نہ کریں جیسے کہ جہالت نے پہلے میں انہوں نے کیا, پہلے جہالت میں انہوں نے کیا تھا, بناؤ سنگار نہیں کریں. اور جو میں نے آیت بتائی تھی آپ کو, وہ میں نے خاص ٹائمنگز کے ساتھ بتائی تھی, خاص ٹائمنگز میں, اور خاص عورتوں کے لیے, وہ عورتیں جن سے مرد امید نہیں رکھ رہا نکاح کی. اب یہاں تو اگر امید نہیں اگر فرض کریے امید رکھ رہا ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں بناؤ سنگار. نارمل حالت میں آپ کو بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے, یہ منع کر دیا نا, نہیں کرو تم بناؤ سنگار. اب ایکسیپشن ٹو دا رول آیا, وہ جب آتا ہے ایکسیپشن ٹو دا رول, ہر چیز میں ایکسیپشن ٹو دا رول آ جاتا ہے. یعنی ایون اللہ کہتا ہے سور اور یہ سب کھانا غلط ہے, منع حرام ہے, لیکن ایکسیپشن ٹو رول آ جائے, کوئی کنڈیشن ایسی آ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں. اسی طرح بناؤ سنگار بھی ایک کنڈیشنل ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو جس میں آپ کپڑے اتار دیتی ہیں عورتیں اور خواتین جو جن سے مرد امید نہیں رکھ رہا نکاح کرنے کی, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ بناؤ سنگار زینت کے ساتھ ہوں. صحیح ہے, یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, یہ تو ایکسیپشن ٹو دا رول ہو گیا. آپ سمجھیں, تو وہاں پر ویسے منع ہے, ویسے نہیں کرتی, نارملی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن آئے تو وہ کر سکتی ہے. اس طرح. بہت شکریہ. السلام. میں مسز ولی, جی جی, یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے, کیا ولیمہ اور دوسری رسومات جو شادی کے وقت کی جاتی ہیں کرنا ضروری سمجھی جاتی ہیں, اگر ایسا ہے تو اس کا خرچ کون اٹھائے گا؟ پہلی بات تو جتنی یہ شادی کی رسومات ہر ریلیجن میں, ہر تقریبات جو ہوتی ہیں, یہ اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں لکھی کہ آپ مطلب شادی ہو رہی ہے پھر نکاح ہو رہا ہے. میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ نکاح کسی بھی طریقے سے ہو, اس کو آفیشلی ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, یہ قلعہ بند ہو گئی, محسن ہو گئی ہے, تو وہ کنڈیشن تو سمجھ لیے آپ پوری ہو جاتی ہے. اب اگر فرض کریے کوئی اللہ کے نام پہ کھانا کھلا سکتا ہے خوشی میں کہ میں نے اللہ کے اس احکام پہ جو اللہ نے مجھ سے کہا نکاح کرو, قرآن میں کہا اللہ کہہ رہا ہے نکاح کرو, تو میں نے اس احکام کو جو فلفل کیا, صلاۃ قائم کرو, تو جب میں صلاۃ قائم کرو یا مجھے اللہ نے بیٹا دیا, تو خوشی یاد رکھیں اللہ کی اس حکم کی تعمیل پہ کوئی خوشی کہ آپ اگر خوشی سے لوگوں بلا کے کھانا کھلا سکیں اللہ کے نام کا تو آپ کھلا دیں, لیکن اخراجات ٹوٹل مرد کو اٹھانے چاہیے.
اگر فائنینشلی جیسے اگر اسٹرانگ آدمی سوائے جو ایکسیپشن جو موسیٰ سب سے دیکھے ایکسیپشن آگے جیسے انہوں نے سوال کیا موسیٰ السلام کے کنڈیشن میں ایکسیپشن کیا آ رہا ہے کہ وہ فقیر تھے تو ان پہ اللہ نے کہا کہ ان کو نوکری دی, انہوں نے ان کو اسٹرانگ کیا. ویسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نارمل حالت میں کہ مردوں کو جو نکاح جب کریں وہ روکے رکھے اب تک جب تک اللہ انہیں اپنے طرف سے غنی نہ کرتے وہ نکاح کا صحیح نا. اسی طرح اگر کسی بات پیسے ہیں وسعت رکھتا ہے تو شور جو اس کی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر سکتا ہے. اگر اللہ کے نام پہ آپ خوشی پہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کھلائیں, وہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اللہ کا نام کا ہونا چاہیے, خوشی کا ہونا چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. جی عزیز, میرا سوال یہ ہے, سورہ نساء 4 کی آیت نمبر 4 ہے, اس میں مہر سے متعلق ذکر ہے. تو مہر کی رقم کس تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ مطلب یہ عدت کے ٹائم پیریڈ کے لیے ہے, ڈیورس کے, یا آفٹر ڈیتھ آف ہسبینڈ؟ نہیں, ایٹ دا ٹائم آف میرج. ہاں, لیکن اس کی وہ کیا ہے, جیسے ایک میعاد مقرر کرتے ہیں 25,000 یا 50,000 یا نہیں, آپ جو مہر جو رکھا جاتا ہے وہ آدمی کی اس پہ رکھا جاتا ہے. ہاں, وہ تو فائنینشیل کنڈیشن اس نہیں, وہ آدمی اپنی جو یہ دیکھیں عورت ہمارے معاشرے میں بتاتا ہوں آپ کو, آدمی جو ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے آپ اپنی بیٹی کی اور آدمی کا سے وہ تعلق کے مطابق حساب رکھتے ہیں کہ کیونکہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے سپوز, اور میں اس میں بہت خوبصورت, لہٰذا میں اس کی زیادہ مہر رکھوں. الگ الگ کلچرز میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایکچوئل قرآن کے مطابق مہر رکھنا چاہیے اس آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق. اس حد تک کہ موسیٰ السلام کے باپ سسر نے تو مہر رکھا ہی نہیں, باپ نے کہا تم میری 8 سال نوکری کرو, اور نوکری کرو جو کماؤ اس میں سے دے گا نا وہ. تو یہ ہے, تو آپ آدمی اس سے نکال سکتے, ڈرائیو کر سکتے جس کے پاس اسٹیٹس ہی نہیں ہے, تو آپ اس سے مہر کیوں رکھ رہے ہیں اتنا زیادہ؟ مہر تو مہر کا تو ہمارے یہاں وہ ہے, وہاں قرآن میں لکھا ہے صدقات وانا نحلہ, یعنی آپ توفتاً اس کو وہ دیں, اٹس اے گفٹ. قرآن کا صدقہ دے مگر گفٹ کے طور پہ, یہ ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج. صحیح نا. یہ تو انہوں نے ہماری مہر رکھ دیا, اس کو لینگویج میں اس کے مہر کی کیا معنی یہی ہے کہ بھائی ہماری آپس میں, وہ بھی آپس میں مشورہ کر کے, مگر رکھا کیس طرح چاہیے کہ آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق. سوچیں آپ, یہ مت سمجھیں کہ وہ کیا 36-32 روپے پر چھیانے وہ کیا ہے, وہ آج کل ہے نہیں جناب, آٹے کے حساب سے بھی نہیں جو رہا, وہ آج وہ جو رکھا تھا وہی رکھ رہے ہیں, آج تک وہی رکھ رہے ہیں, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ ایک آدمی کروڑ پتی اس سے کہہ رہے ہیں تم 5,000 کا 35,000 کا میں رکھ دیا, یہ ہمارے خاندان میں تو 30,000 کا رکھا ہے تو لہٰذا آپ بھی دیجیے. نو واٹ ایور ہی اسٹیٹس, اگر پیسے والا تو زیادہ اسٹیٹس رکھے, اپنی لڑکی کے حساب سے نہیں, لڑکے کے آدمی کے اسٹیٹس کا میں رکھا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 نکاح ہیں ان کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ تاریخ میں ایک نکاح انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا جو کہ جب 40 سال کی بیوہ تھیں وہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے. اور دوسرا نکاح انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا جو کہ 9 سال کی تھیں اور ان کی عمر اس وقت 53 سال کے تھے. تو آپ قرآن سے اس کی کوئی وضاحت کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے ابھی لیکچر میں کہا تھا صرف قرآن مجید میں موسیٰ السلام کی نکاح کا ذکر ہے, وہ کس طرح ذکر ہے, کسی اور کا نکاح کا قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں. کسی بھی پیغمبر کا نکاح کا ایک ہی نکاح کا ذکر ہے موسیٰ السلام کی حیثیت, وہ میں نے بتا دی. اب آپ کا سوال یہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹری میں ایک تو 40 سال کے تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, اور دوسری ایک بتایا کہ 53 یا 56 سال کے تھے اور 6-9 سال پتہ نہیں, مختلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کے اس طرح. تو اب ہم کیا کریں, ہم قرآن میں ہی دیکھیں گے. قرآن میں نے پہلی آیت پڑھی تھی آپ کو, میں نے بتایا نکاح کی کیا ایج ہونی چاہیے. آپ کو پہلی آیت سورہ نساء کی کھولے آپ, وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, یعنی جب یتیم عورتیں یا مرد جو بھی یتیم جب پہنچے بلوغت نکاح کے وقت, نکاح کی عمر کو پہنچے اگر وہ, تو تم مانوس ہو جاؤ, اس کی رشد دیکھو, رشد. اب یہ جو جسے آپ کہتے ہیں
بلاغت جو کہتے ہیں لیڈیز ٹو جینٹس کا ویری کرتا ہے کلچر میں, ٹریڈیشن میں, ایریاز وائز میں. پیوبرٹی جسے کہتے ہیں, مگر وہ میرج ایج نہیں ہے. یہی میں میرج ایج کے بعد ہمارے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں جوان ہو گئے 6 سال 8 سال 10 سال 9 سال, آئی ڈونٹ نو ایوری کلچر کے یہ بھی علاقے وائز ڈفرینٹ ویری کر رہا ہے. کوئی اسٹینڈرڈ نہیں کہتا بھائی 6 سال یا 10 سال یا 16 سال یا 15 سال. اینی ایج واٹ ایور کنڈیشن سرکمسٹانسز اور سچویشن اور آپ کے جینس کے حساب سے ویری کر جاتا ہے ہر علاقے میں. وہ مگر نکاح کی ایج نہیں ہے. نکاح کے اس کے بعد کہہ رہے تم جب یہ مانوس ہو جاؤ اس کا رشد دیکھو. جو رشد کیا کہلاتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے, عقل مند ہو, وہ دلیل حجت, صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت, سنجیدہ ہو, فضول خرچ نہ ہو. یعنی اس کے مینٹل سٹیٹ کی بات دیکھی جائے گی, وہ مگر سمجھ بوجھ وغیرہ ہر چیز. اب 6 سال کی لڑکی آپ اگر فرض کری رکھتی ہے اور 6 سال کی لڑکی اگر وہ اس بات کو صحیح سمجھتی ہے, ہر چیز میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور 3 سال کے اندر شاید وہ جوان ہو گئی تھی, پاسبل ہے نہیں ہے, تو وہ پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہو تب آپ کے سمجھ 6 سال 8 سال کی لڑکی 9 سال کی ہو سکتی ہے اتنی عقل مند. ایکسیپشن ٹو دا رول ہیں جینیس, بتا دوں میں آپ کو. میں تو بچہ دکھا سکتا ہوں یہاں آئے گا اور میں کہوں گا ان کا نام یہ, ان کا نام یہ, ان کا نام, فوٹو جو میموری یاد کر لے گا سب. وہ بیٹھے ان کا نام یہ, ان کا نام یہ سب بتا دے گا ایک دفعہ بتانے سے. تو وہ عقل مند نہیں, اس سے میموری اچھی اس کی. اس کو ابھی تک ڈیسیژن میکنگ نہیں آتی, تو جوان بھی نہیں ہو, مطلب یاد کر لیتے ہیں. تیرے بچے یونیورسٹیز میں پاس کر لیتے ہیں پتہ ہے انٹیلیجنٹلی, بٹ دیٹ از ناٹ ایم ٹرائنگ. وہ سنجیدہ نہیں ہوگا وہ. اور جتنے بریلنٹ آدمی ہیں اس کے, یہ میں نے ایک بھی استعمال میں نے نہیں رکھا کہ بریلنٹ, میں نے کہا کہ دلیل حجت اور منطق کو پہچانتی ہے, وہ کون سی چیز صحیح ہے, رائٹ, کو صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس میں. ہمارے یہاں رٹ لینے کی بات نہیں, رٹ لیا اس نے تو وہ بہت عقل مند ہو گیا اور ڈگری لے کے بیٹھا, چھوٹی عمر میں کر لیا. انٹیلیجنس رٹ لینا, یاد کر لینا از ناٹ, ایسے میں اس کو مورل کیریکٹر دیکھا جائے گا, اس کی صحیح سنجیدگی اسے کہتے ہیں سوبرائٹی, صوبہ. اچھا, اب جو ہسٹری میں جو بتایا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے کیا ہے. وہ تو قرآن میں کوئی ایسا نہیں لکھا واقعہ جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جناب بہت چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر لیں آپ, بہت بالکل چھوٹی عمر کی. دوسری طرف کانٹرڈکشن یہ آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اتنی بڑی عمر میں عورت سے شادی کر لے کوئی آدمی. اور وہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور اگر وہ بلیو کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ آپ 25 سال کے تھے, وہ 40, تو آپ کیوں نہیں کر رہے. آپ پہلی شادی کریں, یا کون آدمی کرنا چاہے گا بیوہ سے 40 ایئرس کی بیوہ ہو, خود 25 سال کا, بتائیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے بعد محمد رسول اللہ صحیح نہیں سمجھ رہے, انہوں نے تو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایسی باتیں ہمیں سناتے ہیں لوگ, ہم یقین کر لیتے ہیں. اب بھئی میرے سے ذاتی تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی, اگر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پوچھے تم نے کیوں نہیں بلیو کی. تو واقعہ کہہ رہے ہیں نا ہسٹری میں, لیکن میں پرسنلی بلیو نہیں کرتا ہوں کہ ایسا کر سکتے ہو. آپ پرسنلی مجھ سے سوال کہ میں نہیں بلیو کرتا, یہ پاسبل نہیں, جب پاسبل اس لیے ورنہ میں بھی کروں, اور میں آپ کو سنا دوں, خود نہیں کر رہا. اس سے تو یہ کیا بات ہے, آپ مجھے سنا رہے کہ انہوں نے 25 سال 40 سال کی عورت سے شادی کر لی. کوئی 40 مینوپاز پہ پہنچ رہی ہے عورت, وہ کیوں شادی کر رہی ہے, خود بھی کرتی ہے عورت, پتہ ہے آپ کو. مطلب ایک مینوپاز کی ایج پہ پہنچ رہی ہے, اسے وہ ایک جوان آدمی شادی کری, کس نے وہ لگا ہے, اور کھیتی ہیں تو اسے قواعد بتا دیے نا, کھیت ہے, کھیت کے لیے پرپز, اس کا پرپز چلڈرن ہے, پروٹیکشن ہے. وہ جب بھی چھوٹی عمر میں جاتے ہیں, چھوٹی سے ینگ سے 19 18 19 20 سال صبح شادی کر دو فار پروٹیکشن پرپزز. آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس عمر میں, مطلب ویسے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وائف کو بڑھاپے میں بھی اولاد دے رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے میریکل قرآن میں بتا دیا, جو میریکل جو قرآن میں اللہ کو ضروری سمجھتا اس نے خود بیان کیا آیت میں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی, ان کی بیوی کو بڑھا, وہ کہتی میں تو بوڑھی بھانج, جو ذکر علیہ السلام کی بیوی تھی بھانج, اس کا ذکر کر دیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہوتی, اللہ ضرور ذکر کرتا اللہ کی آیت میں کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان کو 24 سال 25 سال کے جوان کو, اول تو 40 سال کہتا ہے قرآن میں ایک ہی جگہ ایج کا ایگزیکٹ ایج آئیے 40 ایئرس, شدید عمر, اشدہ 40 ایئرس, اور کوئی عمر کا ذکر نہیں ہے. یہ بلوغت کو پہنچ, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا 40 ایئرس ہے, وہاں اشدہ ہے, شدید عمر کو پہنچ جائے, اسٹرانگ. اس کے بعد اس کی ڈیٹوریشن شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی ایک اور آیت ہے جو میں نے بتایا قرآن میں, وہ ہے نا
جس میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کی نوجوان، سورہ نساء 4 اس کی 25 میں لکھتا ہے، وہ میں نے آیت پڑھی تھی، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. یہ فتیات جو ہے نا، فتیات جمع میں، تو یہاں لکھا ہے تم جوان لڑکیوں شادی کر لو. جوان، تو جوان سے تو اللہ کہہ رہا کر لو. ایک آیت دکھائیں کہ بوڑھی سے کر کے دکھاؤ شادی. اور جو قاعدے قواعد کا جو میں نے پڑھا ہے، یعنی یہاں جوان لکھ دیا، یہ نہیں لکھا تم کتنی عمر کے ہو. کہیں قرآن میں لکھا ہوا کہیں تم کتنی، یہاں لکھا ہے تم جوان عورت سے شادی کر سکتے ہو. تو جوان عورت اس لیے لکھ رہا اللہ تعالیٰ بیکاز اللہ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت ہے، اسے قواعد ہی ہے. قاعدے قواعد عورت کے سمجھ جائیں جو قرآن میں مینشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت ہے، تو اپنی کھیت کے بعد جیسے تم چاہو. تو دا پرپز از ٹو پروڈکشن، ٹو پروڈیوس چلڈرن. ایک کھیت، اور تمہیں اچھی لگ رہی ہے یہ بتا دی قواعد. اگر بوڑھی اچھی لگ رہی ہے اور قاعدہ قواعد میں پروڈیوس نہیں کر سکتے تو شادی تھوڑی کریں گے آپ. طیب وہ پورے طیب لگے، آپ کو اچھی لگے، ایمان والی ہو، اور ساتھ ساتھ میں کھیت بھی ہو، مطلب پروڈکشن بھی ہو، ہر چیز دیکھیں نا. قاعدے قواعد میں تھوڑے سے بتائے تھے وہ پورے ہونے چاہیے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تو وہ آئی ڈونٹ نو کیا نہیں کیا، واللہ عالم بالصواب. آیت میں لکھا فتیاتکم، اب یہ جوان لڑکیاں ہیں. اور سوبرائٹی دیکھیں گے آپ، سب چیز دیکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ سورہ مومنون ہے 23، اس کی 5 اور 6 میں بیویوں اور جو داہنے کی ملکیت ہے ان میں کوئی فرق بیان کیا جا سکتا ہے؟ جو قرآن مجید میں ازواج، وہاں دیکھیں جو آپ پڑھیں سورہ مومنون کی جو آیت ہے وہاں ازواج آتا ہے اور آتا ہے ملکت ایمانکم. یہ جو قرآن مجید میں دیکھیں ایک جگہ قرآن مجید میں یہ آپ بتا رہے ہیں دو جگہ جیسے مارج میں ہے سورہ 30 میں اور مومنون میں، وہاں یہ اس طرح کی بات آ جاتی ہے جہاں پر ازواج لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ملکیت. ازواج اور دائیں ہاتھ کی ملکیت سے اللہ کہے تو میں ان کے ساتھ مطلب وہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ازواج میں نے بتایا تھا جوڑوں کو بھی کہتے ہیں، جوڑے پیٹس. تو دائیں ہاتھ کی ملکیت جو ہے وہ اونڈ اور لڑکیاں ہیں. اونڈ مطلب خریدی ہوئی، یعنی پیسے دے گئے بھی ان سے آپ نکاح کریں گے مگر وہ کہلائیں گی دائیں ہاتھ کی ملکیت میں. تو اس لیے الاؤ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر کیونکہ وہاں لکھا ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تو 4 کی 3 میں بھی لکھا ہوا. جتنی میں نے آیتیں پڑھی تو اگر تم ان میں نکاح تو تم دائیں ہاتھ کی ملکیت میں نکاح کرو. عربی نکاح کا لفظ دکھایا نا 2-3 جگہ میں نے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بیوی مانتا ہے قرآن مجید میں بشرط ہے کہ آپ کی نکاح کیا ہوا. میرے انڈر میں لڑکیاں ہوں گی، سچویشن ایسا ہے کہ میں رکھے ہوا ہوں، مطلب میں نے مجھ پہ رسپانسبلٹی ڈال دیا، میں نے رکھی ہیں عورتیں، ان کو میں پرورش کر رہا ہوں بیکاز مجھ پہ ایک رسپانسبلٹی، مگر میں نے ہر ایک سے نکاح نہیں کیا ہوا ہے. تو اس لڑکی میں سے ان اور لڑکیاں جو ہیں میرے پاس فار سپورٹنگ دیم، ان میں سے جب میں نکاح کر لوں گا کیونکہ ملکیت ہے میری، تو میں ان سے نکاح جب کر رہا ہوں میں بیوی تو بن گئی لیکن ملکیت ہی کہے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ اس دائیں کی ملکیت، اس کا درجہ جو ہے دائیں کی ملکیت میں ہی رہے گا. کہ اس کا کیا وجہ فرق ہے؟ دوسری جو بیوی ہے میری جو جس کو میں نے خریدا نہیں ہے، یہ جو عورت لڑکی ہے مثال کے طور پہ اگر اس نے مجھ سے ڈیورس لینا چاہے گی تو یہ میں نے جس پہ خرچ کیا وہ بھی دینا پڑے گا اس کو. وہ کیونکہ وہ خرچ اور بیوی کیسے خرچ میں فرق ہے، وہ میں نے کسی اور کو دیا ہے اس کو خریدنے میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اس کو دائیں ہاتھ کی ملکیت ہی رکھا ہے. مگر جس سے میں نکاح کیا اور جب وہ لڑکی فرض کری میں نے نکاح نہیں کیا دائیں ہاتھ کی ملکیت میں اور وہ کہیں جا رہا ہے کوئی اور اس سے شادی کرے تو میں اس سے پیسے مانگوں گا کہ تم نے میں نے اس پہ اتنا خرچہ کیا اتنے عرصے میں تم اس سے شادی کرو، وہ پیسے مجھے دو، باقی تم شادی کرنا چاہو تو شادی کر کے لے جاؤ. اس طرح یہ سسٹم ہے کہ ہماری ہم ایمان والے مردوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دائیں، یہاں جب لکھتا اللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں کہ تم دائیں ہاتھ کی ملکیت تو اپنی ازواج اور تم دائیں ہاتھ کی ملکیت لکھا ہے نا اس نے، تو وہ والی دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے جن سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دائیں ہاتھ کی ملکیت میں بیوی بھی ہے اور دائیں کے ہاتھ کی ملکیت میں میرے پاس وہ عورتیں ہے جو کہ جن کا میں پرورش کر رہا ہوں، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ایک وہ آیت پڑھی تھی میں جس میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سورہ نور کی جس میں چوڑائی چاہتے ہیں ان کو برائی، وہ میرے انڈر میں انفلوئنس میں اس لیے تو ہے میں کر پا رہا ہوں، میں نے ان کو پرچیز کر کے بانڈیج میں رکھا ہوا ہے ٹو ڈو سرٹن ایکٹ. تو اللہ منع بھی کر رہا ہے مجھے کہ ایسا مت کرو.
سمجھ تو ہر لڑکی جو میرے دائرے کی ملکیت وہ میری بیوی نہیں ہے. سمجھیں آپ بات کو؟ تو دو طرح کی ہے دائرے کی ملکیت. قرآن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دائرہ جہاں تو اللہ تعالیٰ جہاں ازواج کے ساتھ رکھا ہے وہ دانیہ کی ملکیت جس میں لگا ہے تو کوئی حرج نہیں ایسا کر لو تو وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ بیوی ہے اس کی. یہ کویسچن ہے, امریکہ میں لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ ہے اور بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ اگر لڑکا لڑکی ساتھ رہے تو اللہ کی نظر میں نکاح. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے ریکگنائز کرائے. دیکھیں ساتھ رہتے ہیں مجھے معلوم ہے, مگر دے ڈونٹ ریکگنائز ان دا ورلڈ. مطلب وہ دوسرے مرد بھی آ سکتا ہے اس کے پاس, لڑکی کے پاس, یقین کریں آپ. مطلب وہ ساتھ رہتے ہیں, وہ ایک ریکگنائز حیثیت سے نہیں رہتے ہیں, قلعہ بند نہیں رکھتے. وہ لڑکی بھی آزاد ہے, مرد بھی آزاد ہے. ان کی پری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر ٹو ٹرائی آؤٹ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ ٹرائی آؤٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریکگنائز کرانا پڑتا ہے ٹو دی انوائرمنٹ دیٹ یو آر ہسبینڈ وائف, ناٹ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. آپ سمجھ, میں نے اپنے لیکچر میں ضرور کہا تھا, لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ آپ لیونگ ٹوگیدر از رائٹ. میں نے کسی بھی کلچر میں, وہ میں نے اپنا اس میں جو میں پڑھا نہیں تھا اس میں نے لکھا بھی تھا شروع میں, کہ کسی بھی کلچر کے حیثیت سے آپ ریکگنائز کراتے ہیں اپنے ایک دوسرے ورلڈ کو, اپنے خاندان میں, رشتہ داروں, دوست احباب میں, کہ آئی ہیو ٹیکن دی, اس کو میں نے قلعہ بند کر لیا ایز اے وائف. اب یہ شی از مائی وائف. یہ نہیں کہ اینی باڈی کین, کیونکہ وہ کہتی ہے میرا بوائے فرینڈ آ رہا ہے, میرا یہ بھی میرا کلاس فیلو آ کے شی وانٹس ٹو آ رہا ہے, مطلب آپ مجھے منع نہیں کر سکتے. وہاں اس طرح کا سلسلہ ہے مطلب. اور اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے وہاں جو لیونگ ٹوگیدر میں, وومن آر سفرنگ. کیونکہ وومن اس کس طرح سفر کر رہی ہیں کہ وہ آدمی اگر شادی نہیں کر رہا تو وہ رسپانسبل نہیں بن رہا اس کا, اور وہ بچے جو ہو رہے ہیں جو جس کو پالنے, وہ عورت کو پالنے پڑ رہے ہیں. اگر لڑکا نہیں دے رہا کوئی پرابلم, کہہ لیں تم نے پہلے ہمارے کو, اگر آپ شادی کر لیں گے تو وہ وومن کو بہت پاور دے رکھے انہوں نے, وہ 50% آپ کی جائیداد کھینچ لے گا. تو وہاں جو پیسے والے آدمی ہیں وہ پہلے سے کانٹریکٹ کرا لیتے ہیں, جیسا شادی ہوتا ہے ڈیورس کا لیٹر اور اس کا اتنی اماؤنٹ, کیونکہ دیکھیں قانون ہوتا ہے پھر اسی حساب سے آدمی چلتا ہے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ شادی اس نے کی نہیں, صرف یہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا پیسے والا آدمی ہوں, میں اس کو شادی ہوں تو میری جائیداد لے جائے گی, اور وہ خود بڈھے. تو دیر آر ڈفرینٹ ریزنس دیٹ یہ وہاں پریکٹس ہو رہا ہے لیونگ ٹوگیدر کا. میں لیونگ ٹوگیدر کو ریکگنائز نہیں کروا رہا ہوں, کیونکہ وہ ریکگنائز رسپانسبلٹی نہیں لے رہی, نہ لڑکی لے رہی, نہ کہتی آئی کین واک اینی ٹائم, اینڈ دا مین سیز آئی کین واک اینی ٹائم, وی ہیو نو بانڈیج, جسٹ وی آر ٹرائنگ آؤٹ. تو یہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا, وہ چاہے کسی طریقے سے مذہب کے ریلیشن شادی کرتا ہے, وہ اس کو ایسے وائف قلعہ بند کرتا ہے, تو وہ میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا ہوا. قرآن مجید میں سورہ آل عمران 3 سورت ہے, اس کی 14 آیت, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے, اور بیٹوں سے, اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے, اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے, اور مویشیوں سے, اور کھیتوں سے. یہ اس دنیا کی زندگی کا متاع ہے, اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. قرآن مجید میں زیادہ تر جو آیات ہیں وہ مذکر صیغے سے ایڈریس کی جاتی ہیں, یعنی کہ عربی میں ایک مذکر ہوتا ہے, ایک مؤنث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں مذکر سے ایڈریس کرتا ہے قرآن مجید میں آیات میں, لیکن جہاں پر فیمنن کا ذکر آتا ہے تو عورتوں کے بارے میں الگ سے ذکر آ جاتا ہے. اب دیکھیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ, اب ناس جو ہے یا ایھا الناس, اے انسان, لوگوں, اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. تو یہاں پر جب اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ, یعنی زینت دیا گیا انسانوں کو, دونوں مرد عورتوں کے لیے. خواہشات کی محبت دی گئی ہے عورتوں سے, ایک نمبر ایک, بیٹوں سے, اور جناب سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے, اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے, اور مویشیوں سے, اور کھیتوں سے. یہ 5-6 چیزیں ہیں, چیزیں تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ جو 5-6 چیزیں تو ایک لفظ ہو گیا, یہ جو بتایا جا رہا ہے, ان سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر مرد
اور ہر عورت کو بیٹے چاہیے, بیٹے سے محبت ہوتی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہر مرد اور عورت چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے کے اور چاندی کے ڈھیر ہو. صحیح ہے نا؟ ہر مرد اور عورت چاہتا ہے اس کے پاس نشان کیے ہوئے گھوڑ ہو. ایک ایک گھوڑا جو ہے لاکھوں روپے کا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ لاکھوں کروڑوں روپے کے گھوڑے ہیں. ایک مکان جس میں رہنے کی جگہ ہے وہ کروڑ 2 کروڑ عام ہے, تو گھوڑے بھی ایسے ہی ہیں, نسلی اصلی گھوڑے, نشان کیے ہوئے گھوڑے, ٹرینڈ گھوڑے. وہ چاہے گا کہ میرے پاس بھی گھوڑے ہوں. اسی طرح انعام, مویشی, بھیڑ بکریاں خوب سارے ہوں میرے پاس, دمبے بکریاں سب, گائے سب میرے پاس, ایسا زمین ہو میرے پاس, اور کھیت بھی لکھا ہے, کھیت بھی ہو, کھیت کی زمین ہو میرے, کھیت ہماری کھیت ہے, ہمارا گاؤں کھیت ہے ہمارا, بہت بڑی بہت زمین ہے ہماری. تو ہر عورت اور مرد یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کے پاس ہوں. بتائیے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نہیں چاہتی عورتیں اس کے پاس ایسی سب چیز؟ تو اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ متاع ہے اس دنیا کا ساز و سامان ہے, جن سے آپ خوش ہوں. تو اس میں جو خاص پوائنٹ آپ کو بتانا چاہیے تھا وہ تھی عورت. یعنی عورت بھی ایک خوشنما ہے, زینت ہے. عورت کے لیے بھی خوشنما ہے, مرد کے لیے بھی خوشنما ہے. تو لہٰذا یہاں ہی آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عورت جو ہے خوشنما ہے دونوں سیکس کے لیے, مرد عورت دونوں کے لیے. سورہ نمل 27 سورت ہے, اس کی 54 اور 55 آیت. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بصارت رکھتے ہوئے بھی فحاشی کی طرف آتے ہو, یعنی بصارت ہے تمہارے پاس, انسائٹ ہے, پھر بھی فحاشی کی طرف آتے ہو, کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو, بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو. اب یہ قوم میں قوم میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کیا سارے مرد تھے کیا؟ لوط علیہ السلام پیغمبر کی قوم میں کون کون شامل ہے جی؟ مرد اور دونوں کو شامل ہے نا. تو وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب لوط نے اپنی قوم سے کہا, یعنی مرد عورتوں سے کہا کیا تم بصارت رکھتے ہوئے بھی فحاشی کی طرف آتے ہو, یعنی تمہارے پاس بصارت ہے, یہ تم جانتے ہو, تمہارے کو پیدائش ہی ایسا کیا کہ تمہیں عورتیں اچھی لگنی چاہیے, عورتوں کو زینت بنایا, خوبصورت بنایا ہے. ابھی پڑھا نا پیچھے, تو آگے اس فحاشی کیا ہے, کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت کر رہا ہو کے ساتھ آتے ہو, بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو. تو اب یہ دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا میں ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے کہ لڑکوں کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے, ہیرو ورشپ جسے کہتے ہیں. عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت کر رہی کون؟ عورت. اور مرد مردوں کو شہوت چھوڑ کے مردوں کی نقل کر رہے, نہیں کر رہے؟ نہیں نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ نظر آ رہے نہیں نظر آ رہا؟ جب بھی آدمی کسی بھی ہیرو کو دیکھ کر ویسے کپڑے ہولیا بنا لے تو کس کو دیکھ رہا ہے وہ؟ مرد کو. اور جس خواتین کو جو آدمی مشہور ہو گیا خواتینوں میں کوئی مرد, وہ عورتیں اس کو کیوں پسند کر رہی ہیں؟ جبکہ شہوت کس سے ہونی چاہیے؟ عورت سے. عورتوں سے, یعنی عورتیں اگر اچھی لگتی ہیں, بھلی لگتی ہیں تو ایک نیچرل فینومینا میں جائے گی بات, لیکن اس کو چھوڑ کے تم مردوں سے اگر شہوت کرو تو یہ غلط ہے. یہ فطرت میں ایسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. دونوں کو, عورت مرد دونوں کی بات ہو رہی یہاں پر. تو عام طور پہ بڑے آرام سے لوگوں نے یہ آیت کو مردوں سے حوالہ کر دیا کہ مردوں کی باتیں, عورتیں آرام سے بچ گئی, عورتیں خوب دیکھ رہی ہیں مردوں کو بیماری میں. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے نہیں, آپ تو بڑی نیچرل بات کر رہے ہیں, ہمیں ہو رہی ہے شہوت, ہم اور مردوں سے ہمیں ہوتی ہے اٹریکشن. کون کہہ رہا نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یہ بیماری وہی لکھی ہوئی ہے, بیماری ہے, آپ یقین کریں یہ. اور آپ یقین کریں باہر دنیا میں اگر اس کو آپ آگے بڑھا لیں, سیکس کی طرف لے جائیں, تو دنیا میں جو لیسبینزم ہے
وہ تو مردوں کا ایک تعلق اپیرنٹلی نظر نہیں آتا نا, عورتوں کا تعلق نظر آ رہا ہے, مگر وہ بھی ایک مرد عورت ہے بیسیکلی. اور آپ دیکھیں وہ ہومو سیکشل کے جو ہوتے ہیں کانوائز ہوتے ہیں, اس میں ہمیشہ لیسبین ساتھ ہوتی ہیں. نہیں سمجھا آپ میری بات؟ یعنی اگر فرض کریے اس کے خلاف امریکہ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے, مردوں کے خلاف شہوت کر رہے ہیں, اس حد تک چلے گئے شہوت میں کہ وہ سیکشل ریلیشن شپ فائشی اس تک وہاں سے چلے گئے, خالی دیکھنے کے تک نہیں, آگے بھی بات بڑھ گئی. تو اس پروسیشن میں عورتیں لیسبین بھی ساتھ ہوں گی. سمجھ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ بیسیکلی وہ بھی ایک سیم سیکس کی بات ہے, میل سائیکی ہے وہ بھی. عورت کا مرد سے شہوت ہونا یا اس طرح بھی وہ میل سائیکی, ایک اس میں میل کی طرح بہیو کرتی ہے عورت. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ نارمل بات کیا ہے کہ عورت کا بھی عورت سے نارمل شہوت, یعنی جنسی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھا بھلا محسوس کرنا عورت کو دیکھ کے. ایک آدمی عورت کو دیکھ کے اچھا بھلا محسوس کرتا ہے, یا عورت کو دیکھ کے اچھا بھلا محسوس کرتی ہے, کسی کی خوبصورتی کو ایڈمائر کرنا از ناٹ رانگ, از نیچرل. بٹ بیونڈ دیٹ, اس کے آگے اگر آپ بڑھے تو غلط ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کی زمانے میں کیا آج بھی اس طرح کی اگر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ پرابلم ہے. تو وہاں انہوں نے جب یہ کہا تو جواب دیا اس قوم نے, سورہ نمل 27 کی 56, فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. بس اس کی قوم نے جواب یہ تھا کہ سوائے انہوں نے کہا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو, بے شک وہ بڑے طہارت زدہ بنتے ہیں. یہ انہوں نے جواب دیا. کہ انہوں نے جواب دیا جو کہ شہوت کر رہے ہیں, عورت مرد دونوں مل کے شہوت کر رہے ہیں مردوں سے. عورت مرد دونوں مل کے شہوت کر رہے ہیں مردوں سے. انہوں نے کہا ان کو نکالو بھائی, یہ بڑے پاک زدہ بن رہے ہیں, یہ بڑے طہارت زدہ بن رہے ہیں. طہارت اپنے کو کہہ رہے ہیں ہم تو بہت طہارت والے لوگ ہیں. اور حقیقت ہے عورتوں کو بھی برا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے کہنا کہ تم مردوں سے کیا شہوت کرے تو کہنا کیا مطلب, یہ تو نارمل بات ہے. نارمل بات نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جیسے ایک آدمی سے شہوت کرے. کیونکہ دیکھیے فطرت میں بنایا ہے کہ وہ خوش نما ہے, تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. یہ لڑکی کو اچھا لگتا ہے. کون سی ایسی خواتین ہیں جو چاہیں کہ ان کے شوہر ان کی تعریف نہ کرے؟ کوئی ایسی خواتین بوڑھی ہو جائیں تب بھی جائیں کھانا کیسا ہے, فلانا کیسی چیز ہے, فلانی کیا چیز ہے. ہر طرح ان کی خواہشات میں رکھا ہے خدمت کرنا, تعریف اپریسیشن چاہتی ہے. نیچرل فینومنا ہے. اور آدمی کا کام ہے اس کو تعریف کرے, اس کی ہر اچھائی کی تعریف کرے. یہ اس کی غذا ہے, کیونکہ وہ کام ایک نیچرل فینومنا ہے. آپ سے تعریف کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ, آپ اس کی تعریف کیجئے کیونکہ خوش نما وہ ہے. آپ چاہ رہے ہیں میری تعریف ہو, وہ اگر کر بھی رہی ہے اس لیے کہ آپ کریں. بھلا بلیو کریں, عورتیں تو ایک دوسرے کی تو ملتی بڑی اچھی لگ رہی ہو, ایک سیکنڈ نہیں لگے ایک دوسری تعریف کر دیں گے, یہ بڑے اچھے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تمہارے, امیڈیٹلی بولتی ہیں ایک دوسرے کو. ہم پھر بھی گھر میں بیوی بار بار آن کے دکھائیں کیسی لگ رہی ہو, ہاں ٹھیک ہے صحیح لگ رہی ہو. کیوں نہیں کہہ رہا ہے, کیوں نہیں کہہ پا رہے آپ؟ تعریف کریں آپ, کیونکہ وہ خوش نما ہے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہیں برا لگ رہا قوم کو, جو اس کے اپوزٹ سائیکی کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مطہر بن رہے ہیں, ان کو نکال باہر کرو. انہیں اتنا برا لگا ان لوگوں کو, یہ برا لگ رہا ہے ان کو, کہنے لگے کہ ان کو آل لوط, دیکھیں آل کہتے ہیں فالوورز کو. یہ لوط علیہ السلام کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی, یہ فالوورز, آل کہتے ہیں آل عمران یا آل لوط یا آل فرعون. آل کہتے ہیں عربی میں فالوورز کو, ان کے جو فالوورز ہیں, یہ اردو میں کہیں گے ماننے والے ان کی بات کو. اچھا البقرہ 2 اس کی 187 آیت ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله
فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون. تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف بیہودہ باتیں کرنے کو حلال کر دیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا یہ کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، پس وہ تمہارے اوپر لوٹا اور تمہیں اس کے بارے میں معاف کر دیا. پس اب ان سے مباشرت کر لیا کرو اور ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر میں سے تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے. پھر تم رات کی طرف روزے پورے کر لو اور تم ان سے مباشرت نہ کرو جب تم نے مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب نہ آؤ. اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیت بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے. اب دیکھیں یہاں پر آج کل بھی رمضان ہے. رمضان جب آپ روزے رکھتے ہیں تو مجھ سے پرسنل کنسلٹیشن میں کسی صاحب نے پوچھا بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کھانے پینے کو منع کیا ہے. میں جی تو کہنے لگے وہ مطلب تعلقات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھیں آپ ازواجی تعلق. میں نے کہا بھائی آپ کیسے آدمی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں لکھ رہا ہے حلال کر دیا رات میں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی رات میں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کہ تم اپنی ازواج کے بیویوں کے ساتھ رفث کرو. اور رفث کے معنی ہوتا ہے بیہودہ گفتگو. آپ یقین کریں یہ ایک بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں جتنے ترجمے اس آیات کے اندر رفث کے معنی نہیں کریں گے وہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی جتنے ترجمے اویلیبل ہیں وہ یہ نہیں ترجمہ کر رہے کہ رفث اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم لوگوں سے، مرد حضرات سے، کہ تم اپنی بیویوں سے بیہودہ گفتگو کرو. یہ تو میں بہت اچھا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بیہودہ، شرفانہ. رفث کے معنی اور بھی ہے، ویسے ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ گھر پہ جا کے دیکھیں. اس کا انگلش میں ہوتا ہے آبسین ٹاک، آبسینٹی، بیہودہ پوسچرز یا بیہودہ گفتگو. اس طرح کو اللہ کہہ رہا ہے بیویوں سے تم آپ کر سکتے. ظاہری بات ہے بیویوں کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کی رات میں اجازت دی، یعنی روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے. رات میں کر سکتے ہیں، عام راتوں کر سکتے ہیں، اور رمضان کی اس کی حالت میں. تو انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. اور یہی لفظ قرآن مجید میں سورہ البقرہ 2:197 لکھ لیں، وہاں پر یہ اللہ کہتے ہیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر رفثہ نہ کریں. وہاں پر بھی منع کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر منع کر دیا. یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا یہی لفظ رفثہ. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر روزے کی رات میں آپ بیہودہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ حج پہ گئے ہوئے اگر آپ کے ساتھ بیگم ہیں ان کے ساتھ آپ بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو یہ الاؤ ہے اسپیشل کنڈیشن کے اندر. اچھا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آگے ایک دم اسی آیت میں لکھا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. تو اب فرض کریے کہ وہ لباس، وہ جو آپ نے بیہودہ گفتگو کی ہے اپنی بیگم سے، یہ پری ریکوزٹ ہے ازواجی تعلقات کے لیے. تو پری ریکوزٹ اردو میں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی کہ ریلیشن شپ ازواجی تعلقات سے پہلے تیاری کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی بیہودہ گفتگو سٹارٹ کریں. تو یہ سمجھیں یہ ایک ضرورت ہے مرد اور دونوں کے لیے، اسپیشلی عورت کے لیے، کیونکہ الفاظ چاہیے اس کو جس سے اس چیز کا سلسلہ سٹارٹ ہو. تو اللہ نے کہا یہ تمہارا لباس ہے، وہ تمہارا لباس ہے، یعنی وہ جا کے بتائے گی نہیں بازار میں، شی کین ناٹ ٹاک. یہ کہہ رہے وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس ہو. تو وہ گفتگو وہ ایک بالکل پرائیویٹ ڈسکشن ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. دیٹ ہیز ٹو ریمین پرائیویٹ بیکاز اٹ ڈزنٹ کیری میننگ. وہ تو ایک پری ریکوزٹ ہے ایک ریلیشن شپ کو آگے اس کو بڑھانے کے لیے. آپ اس کو اٹھا کے اس کو آپ لائف کا حصہ نہیں بنا سکتے کہ صاحب ایسے ہیں آپ. یہ بات سمجھ لیں آپ. تو اللہ کہ وہ لباس ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم. اللہ جانتا ہے کہ تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، اللہ نے تمہارے پاس لوٹا اور معاف کر دیا. کیا خیانت کری؟ آپ آج تک نہیں کر رہے،
آپ یقین کریں کہ جو مرد حضرات مذہبی ہیں وہ باقاعدہ نہیں کرتے, وہ بیہودہ گفتگو نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی نہیں کیا. تو وہ اللہ کہہ رہے اللہ جانتا ہے کہ تم نے خیانت کی. خیانت کا مطلب تمہیں کرنا تھا, تم نے نہیں کیا. اللہ نے نفسوں کو کہا کہ ایسا کرو, تم خیانت کر رہے تھے, تو اللہ کہہ رہے تو اللہ لوٹ گیا تمہارے معاف کر دیا, یعنی کہ اب کرو. اور کہتا فالآن باشرونا, بس اب کرو مباشرت ان سے. تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. یہ ہے وہ, دیکھیے میں بتانا چاہ رہا ہوں, اللہ نے ایک چھوٹے سے بات کے اندر ایک بیہودہ لفظ لکھ کے پورا سیکس کو ڈیفائن کر دیا وتھ یور فیمیل. بیکاز فیمیل کے لیے فنڈامنٹلی اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. فیمیلز کے لیے, مونس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس سے پہلے بیہودہ ایسی پڑھائیں جس کا سر پیر نہ ہو. سمجھنا میری بات؟ تو ہم لوگ جو ہے وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت. استغفر اللہ. تو یہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اب آگے کہتا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اب یہ روزے کا ایک یہاں پر ایک چھوٹا سا پورشن آ رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ اور ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا, اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے پاس, واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے, اور من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل, اور پورا کر لو روزے کو رات کی طرف. اور اب ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہے ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد, اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم عاکف ہو, اعتکاف کر رہا ہو, فی المساجد. اب یہ دیکھیں یہاں اعتکاف کا لکھا ہوا ہے, مسجد لکھا ہوا ہے, اور جمع میں لکھا ہے مساجد. تو پتہ ہی چلا ہے کہ اعتکاف آپ کو گھر میں بیٹھ کے نہیں کرنا ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں پھیلا رکھی ہیں, عورتیں گھر میں بیٹھ کے کر لیں اعتکاف. کیوں کر لیں گھر میں بیٹھ کے جب اللہ کہہ رہا ہے مسجد میں؟ اور مرد جب اعتکاف کر رہے ہیں مسجدوں میں تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بول دیا کہ آپ گھر میں اگر ہیں تو آپ رفسہ کر لیں, بیہودہ گفتگو کر لیں. لیکن اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اعتکاف میں ہیں تو منع کر رہا ہے کوئی ایسی بات نہ کریں, نہ پری ریکوزٹ نہ ریکوزٹ, نہیں کریں مباشرت ایسی کسی قسم. وانتم عاکف جو اعتکاف میں ٹھہرے ہوئے فی المساجد, ورنہ مساجد میں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے, تو منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو مساجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے, اور وہ بھی یہ کہ وہ اس میں اللہ نے بتا دیا آپ کو. اب جناب سورہ تغابن 64 اس کی 14 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, بے شک تمہارے لیے تمہاری ازواج تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں, بس ان سے محتاط رہو. اگر تم معاف کرو اور تم مصافحہ کرو اور تم بخش دو, بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں ماں باپ کو کیونکہ ریلیٹڈ اولاد آ جاتی ہے تو ماں باپ کی بات بھی ہوتی ہے, ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں ازواج جوڑے اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں تمہارے. اب یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں یا آپ کے جو ازواج جوڑے ہیں یا آپ کی اولاد میں سے دشمن ہو. تو جب آپ نے یہ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں میں, یہ خیال کیجیے گا, ماں باپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ دشمن ہے, میری اولاد دشمن, یا دشمنی کر رہا ہوں بیسڈ آن ایمان, ایمان کی بیس پہ دشمنی. سمجھے آپ, یہ ایسی دشمنی نہیں کہ آپ بھی غلط خیالت کے آدمی ہیں اور اولاد بھی غلط قسم کے خیالات کا آدمی. دشمنی جیسے شیطان کی ہمارے ساتھ ہے, دشمن صرف شیطان ہے ہمارا. ایمان اور نان ایمان کے اندر دشمنی ہے. تو اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ایمان میں نہیں ہے, تو ایک طرح سے وہ چلو نہیں ہے مگر وہ آپ کے ساتھ دشمنی پہ نہیں ہے. لیکن وہ ایمان میں بھی نہیں اور دشمنی پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین, میں کہتا ہوں یہ بڑی غور سے سننے والی باتیں ہیں 4. آپ کو ایمان والے کو کیا کرنا ہے, بس ان سے محتاط رہو. محتاط یہ رہو کہ کبھی بھی وہ کوئی آپ پہ وار کر دیں گے. کائے کا وار, اس میں بیوی بھی شامل ہیں اور اولاد. تو میں اولاد کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. تو آپ محتاط رہیں.
فَاعْذَرُوهُمْ، پھر وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا، اور اسے مسافہ کرو، اور وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اگر یہ 4 کام نہیں کیا آپ نے تو آپ یقین کریں آپ ویسے ہو جائیں جیسے وہ. یعنی کہ اگر انہوں نے آپ پہ وار کیا تو آپ بھی وار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جائے. ہمارے یہاں یہ ایک کانسیپٹ بنا دیا معاشرے میں، جیسے آپ نے میرے ساتھ برا کیا تو میں آپ کے ساتھ برا، آپ نے مجھے گالی دی تو میں نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے ایک تھپڑ مارا تو میں نے آپ کو گھوسا مار دیا. تو اگر اولاد دشمنی پہ اتر آئے تو تم ان سے محتاط رہو، ان کو معاف کرتے رہو. آپ یقین کریں معاف کیا ہے؟ معافی جو ہے یہ کہہ دینا آسان ہے، معاف کر دیا یعنی جس بات پہ آپ کو غصہ ہے، جس بات سے آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے غلط کر دیا، اس کو معاف کرنے کا مطلب اس کو آپ کے ذہن میں دل میں ہے ہی نہیں، وہ معافی ہے. اور ان سے مسافہ رکھو، دل صاف رکھو اور بخش دو. یعنی آپ وہ سزا کے یا تھپڑ کے یا کس چیز کے اگر آپ کو غصہ آئے کسی بھی چیز ان کو بخش دو، معاف کرو اور بخش دو یعنی کہ اس سزا کے مستحق تھے مگر آپ بخش دے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بھی ویسے ہی کریں گے جیسا اس سے کیا، اور جیسے اس طرح آپ نے کیا تو آپ اللہ کی راہ سے ہٹ گئے. کیونکہ اللہ کی راہ میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو اپنی راہ سے ہٹنے نہیں دیا. اور جیسے اللہ کی راہ سے شیطان اپنے گراؤنڈ پہ لا کے کہتا ہے یہاں کے لڑو. بھائی آپ یوں سوچئے کہ اگر فرض کریے کہ آپ کوئی آدمی مجھے بازار میں کوئی گالی دے دے اور میں گالی دے کے لڑائی کروں تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے مجھے؟ کیا یہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں یہ صاحب، اللہ رسول کی باتیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں، ماں بہن کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں گے نہیں کس طرح کا آدمی ہے. تو سب آدمی ایک ریلیجس آدمی کو یا اللہ کی راہ پہ چلنے والے آدمی کو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ غلط کام کرے. حالانکہ خود کر رہے ہیں مگر ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے. وہ اس کی وجہ ہے کہ جب میں اللہ کی قربت میں ہوں تو میں نہیں کروں، خود پہ خود نہ کروں، کسی کو کہنا نہ پڑے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے گھسیٹ رہا ہے، یہ دشمن ہے، یہ میرے کو گھسیٹا غلط راہ پہ آنے کی، تو مجھے اپنے کو روکنا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. تو معاف کر دو، مسافہ کرو، تم انہیں بخش دو. اور اگر نہیں کرو تو وہ بغض آپ کے دل میں سے نکلے گا نہیں. تو یہ چیز ہے. پھر یہاں کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کرنے میں تمہیں پرابلم آ سکتی ہے. یہ سورہ تغابن 64 اس کی 15 آیت تک کنٹینیوٹی میں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد دل فریبتا ہیں اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے. اب فتنہ عربی کا لفظ جو ہے، اردو میں فتنہ جو ہے اس کو شر کہتے ہیں. شر اور پتہ نہیں فتنہ ہے، شر فساد فتنہ. عربی کا فتنہ اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں دل فریبتا. یعنی اولاد اور مال جو ہے اس میں میرا دل ہے، شر نہیں ہے، وہ شر و فساد نہیں ہے. اولاد اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں فتنہ، یعنی اردو کا فتنہ جو ہے وہ شر ہے. اور عربی کا فتنے کو جب اردو میں آپ ترجمہ کریں گے وہ ہے کیپٹیویشن ہے. آپ اس کے آگے محبت میں گھرے ہوئے ہیں، کیپٹیویشن ہے، کیپٹیو ہیں آپ. تو اوپر جو کہنا ہے کہ ان سے معاف کر دو، ان سے مسافہ کر لو، ان کو بخش دو، تو یہ آپ کو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی مگر آپ کریں. تو آپ کے لیے اولاد اور مال جو ہیں آپ اس میں کیپٹیو ہیں، مطلب دل فریبتے ہیں، آپ ان کے بغیر زندگی ہو جاتی ہے، یوں سمجھے آپ. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز ہوگی دنیا میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے. وعلیکم السلام. یہ جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم ہے تو کیا یہ محکم آیات میں سے ہے؟ دیکھیں اس میں جو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ عربی میں جو ورڈ ہے فن کے نکاح کرو، یہ تو حکم ہے، لیکن یہ کنڈیشنل ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیم عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے، فن کے نکاح کرو ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں جو تمہیں اچھی لگے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو ایک کرو. تو یہ آرڈر جو ہے کنڈیشنل ہے. دونوں دیکھیں باتیں لکھی ہیں، اگر تمہیں انصاف نہیں کر سکتے تو 2 2 3 3 4 4 کرو،
اور اگر برابری نہیں کر سکتے، اس بات کا خوف ہے تو ایک کرو. تو آرڈر یہ نہیں کہ یہ کرو ہی کرو، دونوں ہی آرڈر جو ہیں وہ کنڈیشن پہ ہیں. کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو انصاف کرنے کا خوف زیادہ ہے تو آپ 2 3 3 4 شاہ کریں، اور آپ کو برابری کرنے کا خوف ہے تو ایک ہی کریں. یعنی آپ برابری کر کے اگر خوف ہے نہیں نکل رہا آپ کو خوف، اللہ نے آگے بتا دیا کہ استطاعت ہی نہیں ہے، خوف برابری کر ہی نہیں سکتا آدمی. لیکن اگر پھر بھی نہیں نکال سک رہا آدمی تو ایک شادی. تو یہ آرڈر ہے تو محکم، لیکن کنڈیشنل آرڈر ہے یہ، یعنی اکارڈنگ ٹو سچویشن آدمی ویری کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اس خوف میں اس کو نہیں نکال سکتا ایک سے زیادہ شادی کرنے کا. ایک برابری کا خوف نہیں نکال سکتا، ایک ہی کرے گا، یا فائنینشلی اس کے پاس کنڈیشن ایسی نہیں ہے، کوئی بھی وجہ تو ایک کرے گا. تو یہ کنڈیشنل آرڈر، اگر کنڈیشن آپ فلفل کر رہے ہیں تو آپ زیادہ کر لیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں. تھینک یو. کیا شادی شدہ عورتیں گھر سے باہر نوکری کر کے کما سکتی ہیں، اور ان کی اس آمدنی میں شوہر کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اچھا دیکھیے، قرآن ہم نے پڑھی تھی نا، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بعض مردوں پہ بعض مردوں کو فضیلت دی ہے، اور جو اللہ ان کو پیسہ دیے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ جو باہر کا کلچر ہے کہ وہاں پر عورتیں بھی جابس کرتی ہیں اور وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی دیکھیے، میں نے آپ سے بتایا تھا بیسک جو ہوتی ہے نا، بیسک فاؤنڈیشن یا پرنسپل بیسک یہ ہے، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ خرچ کرے. یعنی اگر فرض کریے ایک شوہر عورت کو کوئی گاڑی لے کے دے گا، یا اس کو کوئی سونے کا سیٹ لے کے دے گا، یا کپڑے اچھے بنا کے دے گا، تو عورت جو اس کو انجوائے کرتی ہے، خوشی محسوس کرتی ہے. اب یہی چیز فرض کریے عورت کما رہی ہے، جاب کر رہی ہے اور پیسے کما رہی ہے، اور وہ اگر شوہر پہ خرچ کرنا چاہیے تو وہ شوہر کو اچھا نہیں لگے گا، اور نہ عورت کو اچھا لگے گا اس کو اس پہ خرچ کرتے ہوئے. یہ ایک بیسک، وہ جو میں نے کہا تھا نا، ایک بیسک عورت مرد کا فرق، اس میں یہ ہے فرق. لیکن اگر فرض کریے کوئی جیسے کہ ایسی مسئلہ آ جائے کہ اس کا ہسبینڈ کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، یا کوئی ایسی سچویشن آ گئی جہاں ہسبینڈ نہیں کر سکتا، تو وہ جاب کر سکتی ہے. اس کی ایک آیت ہے سورہ القصص 28-22 کے اندر. یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی موسیٰ السلام ایک جگہ گئے تھے، وہاں پر 2 عورتیں کام کر رہی تھیں. وہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ قصص 28-23. وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اور موسیٰ جب مدین کے پانی کی جگہ پر وارد ہوا اور لوگوں میں سے ایک امت کو اس کو پایا جو پانی پلا رہی تھی، جو اپنے مویشیوں کو روکے ہوئی تھی، اس نے کہا، موسیٰ السلام نے کہا، تم دونوں کو کیا بات ہے؟ یعنی 2 لڑکیاں وہاں 2 عورتیں کھڑی ہیں، وہ کیوں کھڑی ہیں؟ ان دونوں نے کہا، ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چروائے نہ ہٹا لیں، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے. تو عورتیں یہ 2 بہنیں، ان کے ابا بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ نہیں لا سکتے تھے پانی، تو وہ عورتیں ایگزیکٹلی وہی کام کر رہی تھیں جو وہاں پر اور مرد یہ لوگ کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے عورتیں کنڈیشنلی جاب کر سکتی ہیں اگر کوئی پرابلم باپ کے ساتھ ہے یا شوہر کے ساتھ ہے. تو یہ اس پہ پتہ چلتا ہے. اور ایک اور آیت ہے سورہ 4 کی 32 میں، تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور تم تمنا مت کرو جو اللہ نے اس کے ساتھ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی. مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو دیٹ مینز عورتیں باہر جا کے کام وام کر سکتی ہیں، بٹ کنڈیشنل، اگر ان کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے یا کیئر ٹیکر پرابلم میں آ گیا ہے تو وہ جاب کر سکتی ہیں. اللہ سے سوال کرو، اس فضل کا بے شک ہر شے کے ساتھ ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ کنڈیشن اگر خراب ہے شوہر کی، یا کنڈیشنلی جاب ہے، ایسے جاب نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ کمائے اور اپنے شوہر پہ خرچ کرے. عورت اسی پہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو کمائے، اس پہ خرچ کرے، اور اس کو انجوائے بھی کرتی ہے اور پلیجر بھی فیل کرتی ہے. تو کر تو سکتی ہے جاب، لیکن کنڈیشنل، کوئی کنڈیشن، جیسے ابا ان کے بوڑھے ہوئے تھے تو دونوں نے جا کے کام کر لیا. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ کی آیت 102. جی جی جی.
میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں سے جادو سیکھ کے تفرقہ ڈالا گیا میاں بیوی میں. آج بھی یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہو رہا ہے. ہاں دیکھیں یہ اس آیت سے ہم فائدہ کیسے اٹھا؟ نہیں، یہ دیکھیں معاشرے میں جو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. اس آیت میں ایسا ہے کہ میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ البقرہ 2 اس کی 102 آیت ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے پیروی کی جو شیاطین ملک سلیمان پر تلاوت کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ میں دوبارہ سنیں ذرا غور سے، عربی میں بالکل واضح لکھا ہے جادو کون سکھا رہا ہے. وَاتَّبَعُوا اور اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِين جو تلاوت کی شیاطین نے، اس کی لوگوں نے اتباع کی، عَلَى ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا شیاطین نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے. تو یہ تو پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھایا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. شیاطین نے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور لوگوں کو جادو سکھایا. اب یہ بات تو پہلے پتہ چل گئی کہ شیاطین جادو سکھا رہے ہیں دنیا میں. فرشتے کیا ہیں وہ میں آگے پڑھوں گا، فرشتوں نے کیا کیا. تو پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ کفر سلیمان السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن سلیمان السلام کی بادشاہت میں کچھ لوگ شیاطین تھے جو تلاوت کر رہے تھے، شیاطین اس کی لوگ پیروی کر رہے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے شیاطین. اب آگے کیا ہوتا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو نازل کہ ہم نے دو فرشتوں کے اوپر، ہاروت اور ماروت، بابل کے ساتھ ہاروت اور ماروت کے اوپر جو نازل ہوا، وہ کیا کرتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ان دونوں نے میں سے کوئی ایک علم دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ بے شک ہم دل فریبی میں ہیں، پس تم کفر نہیں کرو. جو فرشتے لوگوں کو سکھاتے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جو بھی ہم سکھا رہے ہیں تم کفر مت کرنا، جو بھی ہم سکھا رہے ہیں اس کا انکار مت کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ لکھا ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہم فتنے میں، ہم کیپٹیویشن میں، ہم دل فریبتے ہیں، اور تم جو بھی ہم سکھائیں اس کا کفر مت کرنا. اب آگے اللہ کہتا ہے لوگوں نے کیا کیا، ان فرشتوں سے کیا سیکھا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ پس وہ ان دونوں سے ایسا علم سیکھتے تھے جو اس کے ساتھ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈال دے. یہ جادوگر نے نہیں کیا، یہ جو فرشتوں نے سے سیکھا اس سے میاں بیوی میں تفرقہ پڑ گیا. اب یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے، جو دیکھیں اللہ نے کہا جو نازل کیا فرشتوں کے اوپر، تو اللہ جو بھی نازل کرے گا فرشتوں پہ وہ غلط تو نازل نہیں کرے گا. اور پھر جب جو وہ بتا رہے تھے انہوں نے کہا اس کا کفر مت کرنا، تو اس کے بعد فرشتے روح لے کے آتے ہیں، اللہ کا میسج لے کے آتے ہیں. جو بھی فرشتے سکھائے تھے اس کا انہوں نے کہا کہ سکھانے سے پہلے ہم کیپٹیویشن میں، ہم دل فریبتے ہیں اور تم کفر مت کرنا. تو لوگوں نے اس سے کیا سیکھا، ان سے لوگوں نے سیکھ کیا لیا کہ میاں اور بیوی میں تفرقہ آ جائے. اب اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک آدمی یہاں پر سینٹر میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ شادی شدہ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ آئیں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنی شوہر کے ساتھ آئیں. کیونکہ ایک آدمی جب بھی آئے گا، بیوی یا شوہر، تو اس کی آہستہ آہستہ نالج جو ہے بڑھتی رہے گی، فرق آ جائے گا اس کے اندر، اس کے خیالات میں فرق آئے گا. وہ جو فرق آ رہا ہے وہ بیوی سے فرق آ جائے گا.
اور بیوی آ رہی تو شوہر میں فرق آ جائے گا. تو وہ ان سے سیکھ کے کفر بھی کیا انہوں نے اور فرق ڈال دیا میاں بیوی میں. تو یہ لکھا ہے. تو یہ شیاطین نے نہیں کیا, یہ آٹومیٹک بات ہے کہ اگر آپ قرآن کا درس سن رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ میں ایک فرق کر رہا ہے اور بیوی فرض کرے نہیں آ رہی تو وہ کنٹینیوس پیچھے جا رہی ہے, اس میں ایک تفرقہ آ رہا ہے. تو شیاطین نے جو سکھایا وہ جادو سکھایا, وہ قرآن میں کچھ اور چیز, وہ جادو سکھا دیا. لیکن فرشتوں نے جو سکھایا, جو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہے میسج اللہ تعالیٰ. اور اگر اس میسج کو کوئی بھی شوہر اگر اس کو کنسیو کر رہا ہے, بیوی نہیں کر رہی ہے, بیوی کنسیو کر رہی ہے, شوہر نہیں کر رہا, تو تفرقہ آ جائے گا. تو فرشتوں سے انہوں نے یہ سیکھا اور یہ تفرقہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کسی دوسری عورت سے, بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے تعلقات کر لے تو کیا بیوی اپنے شوہر کو سے طلاق لے سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایسا قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر بیوی شوہر کسی باہر غلط طریقے یعنی ناجائز تعلقات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن میں یہ فوراً بیوی اس سے طلاق لے رہے ہیں. صحیح, اس نے ایک کرائم کیا ہے, غلط کام کیا, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ فوراً سے طلاق لے لے, کیونکہ قرآن مجید میں اس کا کانٹریری یہ بھی لکھا ہوا ہے سورہ نساء 4 کے اندر 15, اگر بیوی بھی اس طرح کی کر کے اس کو بھی طلاق نہیں دے رہا اللہ, مرد اس عورت کو بھی نہیں دے رہا کہ طلاق دے دو, کہ اگر بیوی نے اس طرح کی فاحشہ حرکت کر لیے ان کو بلکہ اللہ کہا روک لو گھروں میں یہاں تک کہ موت آ جائے. لیکن مرد کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں لکھا کہ اگر مرد کر لے کوئی اس طرح کی فاحشہ حرکت تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو روک لو یا بند کرو, یا ہاں ایڈکٹ ہے اگر وہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو 100 کروڑ لاؤ, اور پھر اگر وہ جس لڑکی سے ایڈکٹ ہے تو اس سے شادی کر لے, نکاح کرے, سمجھے. لیکن ایمان کی بیس پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور مرد اگر ایسی حرکت کر لے تو وہ اس کو آپ طلاق لے لیں اس سے. کوئی بھی ایمان ایک دیکھیں ایک ایمان جو ہے نا وہ ایک بات پر نہیں ہے, ایک نہیں ہے, بہت ساری آیات ہیں جو احکامات ہیں جس پہ ایک پہ بلیو کرنا ہے, پھر دوسرے بلیو کرنا ہے, صلاۃ قائم کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, بہت ساری باتیں مل کے ایمان بنتا ہے. آپ ایک چیز پہ بلیو کر رہے ہیں صرف, یہ نہیں ہے. تو اگر ایک غلطی کی ہے اس نے اللہ کی, ظاہری بات ہے زنا کیا ہے ایک دفعہ, کیا ہے یا ایڈکٹ ہے تو اسے شادی کرے, وہ صحیح کرے اپنے آپ کو. اور اگر غلط ایک آدھ دفعہ غلطی کری تو اللہ سے معافی مانگ لے, 3:135 میں لکھا ہوا ہے. تو وہ آیت میں بتا دیتا ہوں اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں اپنے پاس, کہ سورہ 3:135 والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور وہ لوگ جب کوئی فحش فعل کر لیتے ہیں وہ اللہ کو اور ظلم کرتے ہیں اپنے نفس, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اور جو کوئی ایسا گناہ کرے گا اور پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے اللہ معاف کر دے گا. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس پہ طلاق نہیں ہے, کہ آپ قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کوئی آدمی نے ایسی غلط حرکت کر لی تو بیوی فوراً طلاق لے لے, یہ نہیں لکھا ہوا. لیکن میں نے بتایا ایمان جو ہے جب کفر میں اگر ہے آپ کا میاں, وہ ہے پورا ڈیٹیل, بہت ساری باتوں کو نہیں عمل کر رہا, آیات اللہ کو کیا اللہ کی کسی بات پر. کفر کا یہ نہیں کہ میں کہوں میں قرآن کو مانگتا ہوں, میں جو لکھ رہا پڑھ لوں سمجھ لوں, اور پھر کافی باتیں ہیں اس میں جس میں وہ نہیں عمل کرتا, وہ کفر پہ آتا ہے. اسی طرح آدمی جب بیوی کو کافر کہے گا بیوی کو, تو وہ کفر بہت ساری باتوں میں ملا کے, وہ ایک چھوٹی سی ایک بات کے زنا اس کا ایک حصہ ہے. اس نے زنا کر لیا باہر تو آپ ایک دم طلاق نہیں لے سکتے. اس نے غلطی کری, وہ معافی مانگے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اور پھر دوبارہ اس کو اصرار نہیں کرے, ریپیٹ نہیں کرے. دیکھیے ہرٹ آپ ہوتی, بیوی ہرٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی جگہ ہے, لیکن اصل اس نے گناہ کیا اللہ کا. اللہ نے اس کو منع کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. تو کرائم جو کمٹ کیا وہ اللہ کا, کہ آپ سے اس نے خیانت کی, میاں بیوی کے ازواج کے تعلقات میں خیانت کی. تو اس میں یہ کہ اللہ جب اگر معافی مانگتا ہے ریپیٹ نہیں کرے, اللہ معاف کر دے اس کو, تو آپ بھی معاف کر دیں بجائے کہ طلاق دینے پہ آ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت آپس میں طلاق لے سکتے ہیں ان شرائط کے علاوہ بھی جو آپ نے 4 بیان کی, یا مثال ابھی جو آپ نے اپنے درس میں 4 شرائط بیان کی, اس کے علاوہ بھی کیا مرد اور عورت کسی شرائط پہ طلاق کون سی اور کوئی ہے نہیں.
अच्छा, और या अगर कोई दोनों में से पागल है मिसाल के तौर पर? देखिए इसके लिए मैंने कल लेक्चर में एक आयत बताई थी, मैं वो रिपीट कर देता हूँ. वो ये थी कि आप निकाह करते वक्त मर्द औरत को ये देखना चाहिए, जब निकाह हो रहा है उसकी सूरह निसा 4 की 6 से मैं रिपीट कर देता हूँ. वब्तुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा. इसके माने और यतीमों को आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह शादी की उम्र पहुँच जाएं, पर जब तुम उनमें संजीदगी मानूस हो जाओ तो निकाह करें आप. यानी अब आप फर्ज के कोई मर्द है वो निकाह करने जा रहा है, उसके माँ बाप करा रहे हैं या खुद कर रहा है, तो अल्लाह का उस यहाँ तो यतीमें निकाह करते हो, देखो उस पर संजीदा कितना है एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो निकाह करते वक्त आदमी को भी और दोनों को एक दूसरे को देखना है वो संजीदा है नहीं है. और संजीदा के मैंने कल बताए थे, मैंने अपने आप को काबू रखना, अकल रखना, दलील हुज्जत मंतक को समझना, सही फैसले करने की वो सलाहियत रखना, सही समझ बोझ रखना, संजीदा होना, फजूल खर्च ना हो और बड़ा चढ़ कर बात ना कर. ये कुरान मजीद में निकाह का एक प्रीरेक्विजिट है कि आदमी जब शादी कर रहा हो वो बीवी को देखे कि जिससे मैं कर रहा हूँ उसमें सारी क्वालिटीज़ देखे, अपार्ट फ्रॉम अच्छी लग रही हो. अच्छी तो लग रही है लेकिन अगर वो कह रहा है कि वो ईमान वाली तो शादी नहीं करो. तो ये तो एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात हो रही है. अब फर्ज की मिस्टेक हो गई और हो गया, अब पता बाद में पता चल रहा है कि एक आदमी साइको है, या तो बीवी साइको है या आदमी साइको है, दोनों में से कोई एक साइको है. अब ये ऑप्शन उस आदमी पे आ गया या औरत पे आ जाएगा. बासी और डेडिकेटेड होती है, वो कहती है नहीं हम इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कि अब साइको को तो आप साइकोलॉजिकल केस को आप दरगुजर कर सकते, डिपेंड करता है कितनी बर्दाश्त करने का मादा है उस औरत में. तो वो फिर उसका इलाज है, नफ्सियाती इलाज है. कोई जिन भूत नहीं चढ़ रहा किसी के ऊपर, वो नफ्सियाती इलाज कराए और वो उसको अगर उसके साथ रहने की सलाहियत रख सकती है तो वो रह ले. सेम आदमी पर अगर उसकी बीवी अगर ऐसी तो अगर वो उसको लेके चले साथ, अगर इस्तात रख सकता है तो रह ले, वरना छोड़वा सकता है. ये मैंने तो एक नॉर्मल एक एवरेज जो मेल फीमेल जो हेल्दी लोगों की बात की और ईमान वालों की. लेकिन आपका सवाल था कि कोई ऐसा शख्स हो, औरत या मर्द जो साइकोलॉजिकल होता है, छुपा के शादियाँ करा देते हैं लोग, बाद में पता तो पागल निकली है या पागल निकला तो एक मसला हो गया, तो वो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप तलाक दिलवा सकते हैं. जैसे अगर वो नफ्सियाती है या पागल है और उसने एक ही दफ़ा में रिटर्न में भेज दी तो क्या वो तलाक मानी जाएगी? बिल्कुल. वो मैं उसी को मैंने बताया था कि जो माशरे के अंदर तलाक हो रही है वो अल्लाह एक्सेप्ट कर लेता है. माशरे के अंदर जो भी मियाँ बीवी किसी भी कानून के साथ किसी भी मजहब के साथ रहे तो वो मियाँ बीवी अल्लाह की नज़र में, क्योंकि कभी भी ईमान में दाखिल नहीं, वो एक अलग बात है. वो माशरे के हिसाब से मियाँ बीवी हुए, माशरे के हिसाब से जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अंदर तलाक हो जाएगी, क्योंकि वो अब मियाँ बीवी के ऐसे से नहीं रह रहे. तो अल्लाह की नज़र वो तलाक एक्सेप्टेड है, बाय कोर्ट करे या किसी तरह भी करे, वो एक्सेप्टेड चाहे एक ही दफ़ा की. उस सूरत में भी वो बीवी जो है वो इद्दत पूरी करेगी, वो करना चाह रही कर ले, और ना भी करे तब भी. वो मैंने बताया ना कि ये जो मैंने पढ़ा ये वो है कुरानी आयत जो इसमें ईमान वाले दोनों हैं. अब कोई पागल था उसका पता ही नहीं ईमान वो शादी हो गई, उसने कहा उनके कल्चर में 3 महीने थे या जो छोड़ दिया वो उसने इद्दत भी ना करे. तो मैं तो बता रहा था कि ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं ये वो आयतें उन लोगों के लिए जो इस पर ईमान और अमल कर रहा हूँ, दोनों वाइस वर्सा. अब कोई उसमें साइको निकल आया, वो उसको पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, या उस औरत को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, एकदम तलाक ले रही है जो भी कर, उस कंडीशन में वो आप लॉ ऑफ द लैंड को अल्लाह एक्सेप्ट कर रहा है. ये अगर औरत तलाक लेती है तो वो एक साइकिल में उसका वो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन बाय द टाइम अब वो शादी भी नहीं करती तो वो देन शी रियलाइज कि नहीं मैंने आई डिड द रॉन्ग, तो फिर वो दोबारा उसके पास नहीं जा सकती. नहीं, यही तो बता रहा हूँ. ये औरत के लिए यही तो मसला है कि उसको जब भी तो नहीं कहती मैं तलाक ले लूँ, चाहती इतना प्रेशर डालती है आदमी कि वो तलाक दे दे. मतलब समझने का उसको लेनी भी है तो इतना प्रेशर डालती है आदमी कि वो तलाक दे. खुद लेना बहुत कम चांस हो जब तक कि उसको सेफ्टी आकर नजर ना आए. तो जब भी रियलाइजेशन, जब शी डजंट से दीज वर्ड्स नॉर्मली इन प्रैक्टिस इन लाइफ, द वर्ड इज यू गिव मी डिवोर्स. नॉर्मली ये होता है कि आप तलाक दें, ये उस पर बोझ डालती है आदमी, वो या उसके साथ इतना उसको परेशान करेगी वो तलाक दे. एक बात कर, खुद से जब करी, जब उसको नजर आ रहा हो कि पीछे है कोई, इतना आसानी तलाक लेती नहीं औरत. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये सूरह तलाक 65 के फॉर्म में कि जो मेंसेस से मायूस हो गई हों या जिनको मतलब आता ही ना हो, वो उनकी तो 3 रीडिंग्स हैं, ठीक है ना, 3 महीने वही
جو 3 ریڈنگ وہ کرے گی اس کے بعد نا, جو مایوس ہو گئی تو 3 ریڈنگ, ٹھیک ہے نا. جو پریگننٹ عورت ہے اس کا بتایا کہ جب تک وہ ڈلیوری پروڈیوس نہ ہو جائے, اور اگر وہ خود لے رہی ہے تو وہ صرف ایک ڈلیوری تک, مطلب وہ ہو گیا. لیکن اگر مرد دے رہا ہے تو پھر وہ کون سی ریڈنگ کاؤنٹ کرے گی اس کے بعد؟ اس کے بعد دوبارہ رہے گی اس کے ساتھ, جب تک دوبارہ طلاق دے. وہ ایک ریڈنگ بچہ پیدا ہو گیا, ابھی تو دوسری طلاق دے گا تو ہوگی, ایک مکمل ہو گئی. بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک طلاق مکمل ہو گئی. نہیں تو وہ ازواجی تعلقات کے ساتھ رہے گی. نہیں, وہی عدت پوری کرے گی. دوسری تو ایک اس میں پوری کر لی اس نے, اس کے بعد وہ دوسری طلاق دے گا. دوسری طلاق دے گا بچے کی ڈلیوری کے بعد دے گا. ہاں, بچے کی ایک پیریڈ پورا کیا اس نے بھی, سمجھا, ایک پیریڈ ہوا ہے پورا. یہی تو حق دے رکھا ہے اللہ نے مرد کو زیادہ, کہ وہ اس نے پورا کر لیا تو اب دوبارہ ڈیورس دے وہ, تو پھر وہ اس کا پیریڈ کم ہوگا, ظاہری بات ہے, بچے کم ہوگا, وہ پورا کرے گا. پھر وہ 3 ریڈنگز پھر کرے گی. ہاں, 2 ریڈنگز پوری کم نہیں کرے. اب وہ دوسری وہ تو فرض کو جو پہلا والا ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے, 8 مہینے, 9 مہینے, 7 منتھ, 6 منتھ کب دی اس نے پریگننٹ تھی, وہ کون سے والے پیریڈ میں, مہینے میں, تو وہ 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 7 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 6 مہینے بھی, 9 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. آپ سمجھیں, وہ اسے پورا کر لیا. اس کے بعد اس کو گزرتے وہ ناپاک رہی. اس کے بعد اس سے ڈیورس جب دینی, جب اس کو بعض سی عورتوں کو محسوس ہوتے ہیں, بعض سی کو نہیں ہوتے. اب جب ہو رہے ہیں تو 3 ریڈنگز پھر کاؤنٹ کرے گی, اور اگر نہیں ہو رہے تو 3 مہینے ہو جائیں گے. سمجھ گئے آپ. اگر جب فیڈنگ کرتی ہے تو بعض سی لڑکیوں وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ 3 مہینے کاؤنٹ کرے گی, کرا جائے گا. اور جس کو ہو رہے ہیں سائیکل تو وہ 3 وہ کاؤنٹ کریں گے. سر ایک اور ہے یہ گم ہو جانا. جی, گم ہو جانا ایک سینس میں تو آپ نے یہ سمجھایا کہ جو ہے بیوی سے اگر تعلقات نہ رکھ سکے وہ گم ہو جائے. دوسرے کیا لاپتہ ہو جانا, ایک جگہ وہ اس میں ریزولوشن والے میں آیا ہے مسلم جو لاپتہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں 4 سال تک آپ شادی نہیں کر سکتے. میں اس سے کانٹریڈکٹ کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 4 مہینے منیمم پیریڈ اللہ نے بتایا ہوا ہے. نہیں, یہ گم ہو جانا کیا ہے؟ کمی کر دی, غائب ہو گیا, کمی ہو گئی, اپنے ہسبینڈ کی کمی ہوگی, آپ کو نہیں معلوم. نہیں, ویسے لاپتہ ہو جانا یا موجود رہتے ہوئے لاپتہ ہو جانا؟ میں دونوں سے بتا رہا ہوں نا. ایک تو گھر میں ہسبینڈ کے حیثیت سے ہے, وہ الگ کر دیا اس نے, ٹھیک ہے, وہ اس سے 4 مہینے بتا دیا منیمم پیریڈ. اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ فرض کرے گم ہو گیا کوئی آدمی, فرض کرے ایسے ہوتا ہے دنیا میں, شوہر غائب ہو گیا, مر گیا, زندہ ہے, کیا وہ گم ہو گیا. اب آپ کو معلوم زندہ ہے مردہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو میں ہی کہہ رہا ہوں یہ آیتیں کمی والی اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, تو اس عورت پہ یہ ڈپینڈنٹ ہے. 4 سال نہیں, پورے 4 سال تک نہیں بیٹھے گی وہ, جو معاشرے میں لا بنا رہا ہے. 4 سال تک کیوں بیٹھے بھائی؟ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی عورت کے اوپر ہے, کتنی وہ محبت کرتی ہے, کیا رہ سکتی ہے اس کے بعد, اسی کے نام کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا کچھ, جو اس کے اوپر چوائس ہے. بٹ یہ نہیں کہ میں ادھر غائب ہوا 3 دن, ہفتے 10 دن نہیں ملا, اب سوچ رہی شادی کر لوں میں, تو کم سے کم 4 مہینے آپ کو ویٹ کرنا ہے وہاں پر آپ سے. جی, اور ڈائیورس بائی کورٹ ہوگی اس کی لاپتہ والے کی, اور وہ اگر آگے تو طرف ہوگی, وہ پھر کیا ہوگا, ڈیزالو کرنی پڑے گی. نہیں, کیوں ڈیزالو, آپ نے فیصلے جب ہی کیا, بات ہی سمجھ نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ آپ, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں عورت پہ پریورٹی میں وہ 4 مہینے منیمم رک جائے. 4 مہینے رکنے کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ اگر وہ آ بھی جائے تب بھی آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اسی 4 مہینے منیمم پیریڈ اللہ رکھ دیا کہ آپ اس کو اگر کمی ہو جائے تو 4 مہینے تک آپ انتظار کریں. اگر آ جائے تو کیا وہ آپ کی طلاق ہوگی بھی, آپ نے کورٹ میں جائے 2 گواہ لے کے طلاق لے لی. تو کہنے کا مقصد پھر وہی میں بتا رہا ہوں, 4 مہینے. اب جب آپ شادی کرنے جا رہی دوسری, نہیں گما ہوا وہ, تو آپ آ جائے تو کیا وہ آپ کو طلاق ہوئی بھی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں خامہ خواہ 4 سال تک انہوں نے لگایا ہوئی لمٹ, انہوں نے 4 ایئرس لمٹ لگائی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس عورت پہ چوائس ہے وہ, مگر ناٹ بفور 4 منتھس. 4 مہینے لمٹ ہے, اس کے بعد اس کے پریورٹی پہ وہ 5 مہینے میں کرنا چاہتی ہے, 6 مہینے میں کرنا چاہتی ہے, 10 سال بعد کرنا چاہتی ہے, کرنا نہیں چاہتی. سمجھیں آپ اس طرح وہ سوال. طلاق جو ہے وہ مرد ہی دے گا, تو اگر ہسبینڈ گیا ہوا ہے تو اس نے کورٹ سے لی تو مرد نے تو نہیں دی نا, وہ تو پھر جج سے, وہ تو ہم پھر لا آف دا لینڈ کو فالو کریں گے. تو میں نے پہلے کہا کسی قسم کی لا آف دا لینڈ کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتا ہے, کسی قسم کی بھی ڈیورس کو. تو یہ بھی اللہ کا ہی قانون ہوا نا. ہاں, قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے, اللہ نے 4 مہینے بتا دیا. صحیح ہے, 4 مہینے لکھا ہے کہ تم اس کے بعد 4 مہینے جو آئے تھے نا قرآن میں, دیکھیں آپ جہاں لکھا ہوا ہے
اس سے پہلے لکھا 4 مہینے کے بعد لکھا ہے, اگر وہ لوٹ آئے تو بخشنا, پھر لکھا اگر تم طلاق کا عزم کر رہے ہو تو پھر بات آگے بات شروع ہو جاتی ہے. یہاں میں نے آیت پڑھی نا یہ یونو, اس کے بعد ایگزیکٹلی نیکسٹ آیت میں لکھا ہے عزم کر رہا ہو طلاق کا. دیٹ مینس 4 months کا عزم کر سکتے ہیں آپ طلاق کا. تو وہ نہیں مل رہا تو آپ نے عزم کر لیا طلاق کا, تو آپ نے فیصلہ کر لیا. السلام علیکم. اہل تشیع میں ایک بہت پاپولر چیز سمجھی جاتی ہے متاع کے نام سے, ذرا کائنڈلی اس کو, اور پھر ایک یہ کہ دوبارہ ایک ہی پروسیجر میں جو ایک طلاق کے پروسیجر کو جو 3 ریڈنگ سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ پہلے دوسرے سوال دے دو. اگر فرض کے 3 مہینے کا میں نے طلاق کہہ دیا وائف کو, اور 3 مہینے کا وہ اس سے پروسیس سٹارٹ ہو گیا, اگر ہم آپس میں دونوں میاں بیوی اس دوران صحیح کر لیتے ہیں اور آپس میں رجوع کرتے ہیں, تو اگر ہم رجوع کر لیتے ہیں یعنی انڈرسٹینڈنگ جو ہماری غلطی ہوا اصلاح کر کے رجوع کر لیں گے, تو ہمارا نلیفائی ہو جائے گی ڈیورس, وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. اگر ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جس میں وہ الگ ہوئی ہوئی تھی مجھ سے میرے گھر میں ہی, اور وہ اپنی کاؤنٹنگ پوری کر رہا ہوں, میں اس کے حساب لگا رہا تھا, اور اس کے درمیان میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ڈیورس دے رہا ہوں یا وہ ڈیورس لے رہی تھی, سپوز دونوں کنڈیشن میں اس پیریڈ کے اندر میں اگر مشاہدہ کر لوں یا کاؤنسلیشن ہوتی تو نلیفائڈ ڈیورس ہوا ہی نہیں. وہ ڈیورس پیریڈ پورا کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ پیریڈ ڈیورس کا عدت کا کمپلیٹ نہیں ہوا. جب وہ نہیں ہوگا تو ڈیورس نہیں ہوئی, تو وہ نلیفائی ہو جاتی ہے, 0 بیک ٹو اسکوائر 1. یو آر ہسبینڈ. وہ جو پیپرز ہیں وہ وائڈ ہو جاتے ہیں. سوری, پیپرز جو ہیں وہ وائڈ ہو جاتے ہیں. جو کون سے پیپرز؟ جو ڈیورس کے پیپرز یا نہیں, وہ کورٹ کے تھرو نہیں کر رہے آپ, یہ آپ کا ہو رہی بات. اچھا اچھا اچھا, ایمان والی کی بات ہو رہی ہے. آپ وہ الگ بات ہے, ڈیورس کے پیپر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, وہ تو گورنمنٹ میں چلے گئے آپ. یہ آپ میاں بیوی کیسے سے بات میں آپ نے کہہ دیا بیوی کو, وہ ابھی وہ بعد میں جائے کورٹ میں, پہلے آپ اپنے ایز اے دیکھیں ایز اے بلیور ہم کر رہے ہیں, ایز اے بلیور ہم رہ رہے ہیں, اور ہم نے ڈیورس کرا. جب ہم نے ایز اے بلیور پورا پروگرام کمپلیٹ کر لی ڈیورس, تب جا کے میں نے فائل کیا گورنمنٹ سے پروف لینے کے لیے. جی ٹھیک ہے. اس کو جاتے ایک دم کورٹ پہ جائے تو اس کے بعد آپ لا آف دا لینڈ پہ چلے گئے. یہ بات امپورٹنٹ ہے. اگر میں ایمان والا ہوں, آپ یقین کریں, اگر میں طلاق دوں گا تو میں اپنی بیوی کو پورا پروسیس کرنے کے بعد انفارم کروں گا ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ آئی ہیو ڈیورسڈ, پیپر سائن کروں گا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنے پروسیس کو پورا کرنا ہے قرآن ایز اے بلیونگ کیسے سے, اس کو پورا کرنے کے بعد پورے جو پیریڈ کمپلیٹ کر لیا آپ نے, اور یہ بیچ میں اگر آپ نے جوائن کریں تو وہ ڈیورس نلیفائی. لیکن آپ کورٹ میں چلے گئے, وہ پھر وہ کورٹ کو فالو کرنا پڑ جائے گا آپ کو. دیکھیے متع جو لفظ ہے قرآن مجید میں, وہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں, بتاتا ہوں آپ کو, سورہ نساء 4 اس کی 24 آیت ہے. اچھا, عربی میں متاع جو لفظ ہے, متاع ایک تو ساز و سامان میں آتا ہے, یہ لطف اس میں استعمال آتا ہے. یہ اصل میں ہوتا ہے, دیکھیے متاع کیا چیز ہے, معاشرے میں جو متاع ہے میں اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے وہ ایک جو اپیرنٹلی سنا ہوا ہے. دیکھیے میں اس چیز کا صحیح بات جو میں نے سنا وہی ہوتا ہے کہ میں شادی جب کر رہا ہوں, کسی بھی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں, تو پہلے سے ایک فکس ٹائم میں باندھ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں اور 3 مہینے بعد چھوڑ دوں گا میں. یا میں آج وہاں آیا ہوں, انگلینڈ آیا ہوں, مجھے لڑکی ہے فلانی سے نکاح ہے, کوئی بھی نکاح کرنے کے 3 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے, کہ 1.5 مہینے بعد طلاق دے دوں گا. یہ جو پری پلانڈ ڈیورس ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ متع سمجھا جاتا ہے. یہ قطعی قرآن مجید میں الاؤ نہیں ہے. اور جس کو وہ بیس بنا رہے ہیں وہ 24 کی جو متع دکھاتے ہیں, لکھ دیتے ہیں لوگ, بس تو 24 کی جو 4 کی 24 ہے وہ میں وہ پڑھ دیتا ہوں. وہاں دیکھیں اس کے معنی کچھ اور, مطلب اگر آپ دیکھیں گے جہاں یہ ورڈ آتا ہے وہ نیچے آئے گا, میں پڑھتا ہوں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتون اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. میں نے پڑھ کے جب آئے گا وہاں بتاؤں گا. اور قلعہ بند شادی شدہ عورتوں سے نکاح شادی حرام ہے. یہ اوپر جو پیچھے 24 سے پیچھے رشتے آ رہے ہیں, ماں بہن بیٹی, یہ سب حرام ہے. جو تمہارے داہنے سوائے جو تمہارے داہنے کی ملکیت ہوں اللہ تمہارے اوپر لکھ دے دیا, اور تمہارے لیے ان رشتوں کے علاوہ حلال ہے نکاح کے لیے, اگر تم ان کو ڈھونڈتے ہو اپنے مال کے ساتھ قلعہ بند کرنے کے لیے, علاوہ عصمت فروشی کرنے کے لیے, وہ عصمت فروشی کرنے والے ہو کر. اب آیا پس لطف اندوزی
تم نے اس کے ساتھ ان عورتوں سے چاہتے ہو. اب یہاں میں عربی میں بتا دوں, یہ جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ان تبتغوا باموالہم, تم ڈھونڈتے ان کے مال کے عوض محسنین. محسن کا مطلب ہوتا ہے کہ تم قلعہ بند کرنا چاہ رہے ہو یا شادی کرنے کے لیے, غیر مسافین, علاوہ کہ یہ تم پروسٹیٹیوشن کرو, اس طرح کی غلط کرو. یہ یہیں لکھ دیا. اب آگے لکھا فمستمتعتم, یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا, ظاہر بات محسن کیا ہے تو اب کیا کہہ رہا ہے, فمستمتعتم بہ منہن, جب تم ان سے لطف اٹھا لو ان عورتوں سے, فاتون اجورہن, تو ان کو ان کی اجور دے دو, فریضہ جو فرض کیا. یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں پس تم نے متا کیا اسی آیت کو. میں نے کہا محسنین غیرہ مسافین, یعنی تم نے محسن کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے تم نے کیا غیر مسافین, مسافین کرنے کے لیے, پروسٹیٹیوشن کے لیے نہیں کیا. تو اب میں نے محسن جب کر لیا اس کو, یعنی اپنے شادی میں لے لیا, تو کہتا ہے فمستمتعتم, پس جب تم نے ان سے لطف اٹھا لیا اس کے ساتھ, منہن, ان عورتوں سے, فآتون اجورہن فریضہ, جو فرض ہے اجور دیتے ہیں, اجر جو ہمارا مہر ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں اسی ورڈ کو کہہ رہے ہیں متا کر لیا, بس لکھا ہوا ہے قرآن, میں نے یہ نہیں لکھا ہوا. اور پھر آپ کہیں اچھی ایسی بات ہے, آپ بولیں ان سے کہ آپ کی ذرا بیٹی کے ساتھ میں ایک دن کی متا کرنا چاہتا ہوں, پھر بتائیں گے آپ کو کیسے متا. استغفر, ایسی باتیں مذاق میں, یعنی لوگ اللہ کی آیت کو اس طرح کھیل تماشا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آج کے لیکچر سے یہ تو بہت واضح طور پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ طلاق بولنے سے 3 نہیں ہے. جی ہاں, باقاعدہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ مکمل طلاق ہوتی ہے. جی اور روکنا چاہتے ہیں تو اسد بھائی نے جیسے کہا کہ وہ اپنا چاہے ایک پیریڈ گزرا اور اس پہ بھی اگر ہو جاتا ہے تعلق برقرار رہے ودن دا ٹائم فریم, تو وہ فوراً ہو سکتا ہے, نلیفائی ہو جاتی ہے. ہاں, مطلب یہ کہ دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑتا. نہیں, طلاق ہی نہیں ہوتی, وہ طلاق ہی نہیں ہوئی, وہ آپ کا رائٹ ختم ہو گیا, ڈیزالو ہو گیا. اگر میں نے طلاق دی یا بیوی نے مجھ سے طلاق لی, آپ ویٹنگ پیریڈ میں چلی گئی, اور پھر ویٹنگ پیریڈ کے فرض کی 1.5 مہینے بعد فرض کری, سپوز کر رہا ہوں سمجھانے, 1.5 مہینے بعد دونوں نے ریکانسائل کر لیا, تو وہ طلاق دونوں کی طرف سے ڈیزالو ہو گئی, وہ کچھ ہوا ہی نہیں, سمجھو. اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا, وہ کمپلیٹیشن کے بعد کمپلیٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ جو 2 طلاق والی آپ نے بات کہی کہ 2 طلاق کا مطلب یہی ہوا کہ جو 2 پیریڈز ہیں اس کے عورت کے, وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ 2 کہلاتی ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ اگر تھرڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد, تھرڈ کون, مطلب 3 پیریڈز آپ کہہ رہے ہیں نا, 3 سائیکل کے پیریڈ, سائیکل کے, یعنی کہ ایک طلاق جو ہے وہ 3 سائیکل پیریڈ کر رہی ہے. پہلے 3 مہینے بن گئے سپوز شروع سے, پھر 3 مہینے اور 6 ہوئے, اب وہ کمپلیٹ ہوگی. رائٹ. یہ پوچھنا تھا کہ یہ طلاق 2 دفعہ ہے, اگر پہلی دفعہ جب طلاق ہو جاتی ہے 3 ماہ سرکل پورے کر لیتے ہیں, اس کے بعد دوسری دفعہ طلاق جب دوسری مکمل ہونے والی ہوتی ہے, اس سے پہلے رجوع کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد پہلی طلاق کا رائٹ ختم ہو گیا. نہیں, ایک رائٹ نہیں, پہلے کا نہیں ہوا نا, ایک رائٹ آ گیا. اب دوبارہ اگر کوئی سچویشن آئی تو ایک دفعہ دے سکتے ہیں. ایک رائٹ اگر اس نے مکمل کر لیا اس نے کسی طریقے سے سمجھ, تو دوسرا رائٹ ابھی اس کا ہے. صحیح ہے, سمجھ میری بات کو آپ. کیا نہیں, میں سمجھ گیا. پہلا آپ کہہ دوسری رائٹ کے درمیان اس نے مکمل, تو ایک تو قائم ہے, ایک اپنی قائم رہے, وہ نلیفائی نہیں ہوگا. سمجھے میری بات, ایک عورت نے ایک مینسٹریشن سائیکل پورا کر لیا تو ایک ہو گیا. اب دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ جو اسے ڈیورس کا, تو اس کے ودن اس نے جوائن کر لیا, تو یہ ڈراپ ہو گیا, وہ قائم ہے. اچھا, وہ نہیں ہٹے گا پیچھے سے. ون رائٹ آف ڈیورس آپ استعمال کر چکے, وہ اب نلیفائی نہیں کر سکتے. آپ اس کو نلیفائی کر لیا آپ نے ودن اس کے پیریڈ کے اندر جوائن کر لیا, یہ نلیفائی ہو جائے گا. وہ نلیفائی نہیں, وہ اپنی اسٹینڈ کر رہا ہو, تو ایک رائٹ رہے گا آپ کے پاس ڈیورس. اگر یہ رائٹ رہ گیا کچھ عرصے بعد دوبارہ, تو پھر ایک رائٹ ہی میرے پاس ہے. ہاں, ایک رائٹ ہے. وہ 3 ماہ میں اچھا, وہ پھر آپ ایک ہی رائٹ رہتا. صحیح ہے. اچھا, ایک چیز میں بتا دوں, یہاں سوری بات کر رہا ہوں, بات سن لیں. کچھ لوگ اس کو جو ہسٹری میں سمجھایا جا رہا ہے, کچھ لوگوں نے کیا کر کے اس کو پھنسا کے رکھا ہے تنگ کرنے کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے مضبوطی اس طرح کی حرکتیں مت کرو, تو وہ ایمان والا نہیں ہے بیسیکلی. اصل میں پرابلم یہ ہو کہ آپ قانون کو ہر چیز میں, ٹی وی ہے, ہر چیز کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید کی جو آیات ہے, آپ اس کو اگر جو اللہ نے بتا دے تمہیں 2 دفعہ کرے, تو ایک دفعہ طلاق دے کے دوبارہ اس کو رکھا ہوا ہے کنارے پہ کہ کبھی ڈیورس دے دوں. یہ کھیل تماشا نہیں ہو رہا ہے یہاں کہ آپ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو قرآن مجید میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اچھے طریقے سے, حسن طریقے سے, خوش اسلوبی سے ڈیورس ہو, اس طرح نہیں کر رہا نا کوئی آدمی. تو جو پرنسپل ہے اس کو ہم بات کر رہے ہیں.
آپ کو اس پر نہیں کر رہا کوئی عمل تو اس کا وہ اس پر عمل ہی نہیں کر رہا, وہ تو کچھ اس پہ ایکشن ہی نہیں کر رہا. تو یہ نہیں کہ آپ نے ایک ڈیورس دے دیا, نلیفائی کر لیا آپ نے ایک دوسرے اندر, اور ایک ڈیورس سر پہ رکھا ہوا اس کے سر پہ اور اپنے سر پہ بھی رکھا کہ دوسرے 3 مہینے میں نکل جائے گی. تو آپ لوگ تو یہ کرتے تھے کہ جیسے کرتے تھے 3 مہینے گزرنے سے پہلے جوائن کر لیتے تھے, یہ تھا ہسٹری میں. تو جب بھی 3 پہ انہوں نے کہا 3 دفعہ کیسے ڈیورس ہو جائے گی, یہ مسئلہ آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ کرتے تھے, پہلے زمانے کا رواج تھا جو سوچ اسے آج بھی کر سکتا ہے آدمی. مگر میں کہہ رہا ہوں بیوی نارمل کیوں ایسی ہے, بتا آپ کو ڈیورس دے دیا میں نے اور کہا میں عدت بھی بٹھا دیا, اور جہاں عدت کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں نلیفائی کرا لیا, تو اس کو ٹینشن آج بھی کر سکتا ہے. سمجھ میری بات, ٹینشن دینے کے لیے اس کو ٹینشن کہتے اس زمانے میں کر رہے تھے لوگ, اور آج بھی کر سکتے ہیں. یہ بات تو یہ تھوڑی کہ وہ لا ہٹ جائے گا. تو اس لیے کہا 3 دفعہ کیا ڈیورس ہو جاتی ہے. یہ مسلک آئے کہاں سے کانسیپٹ کہ وہ کیا کرتے تھے لڑکی کو ڈیورس دینے سے پہلے جوائن کرتے, وہاں کہہ رہا دونوں جوائن کرنا چاہے تب جو ہے بات. آپ نے ڈیورس کہہ دیا وہ نہیں جوائن کر رہی, اس کو پتا ہے تم آخر میں جوائن کر لو گے, تو وہ اس کو بھی تو رائٹ دیا میں نے, میں نے دونوں وہاں لکھا ہے دونوں جوائن کرنا چاہیں تو جوائن کر سکتے, ون سائڈڈ جوائن نہیں ہے کہ میں تمہیں ٹینشن میں رکھوں. تو لا یہ ہے, تو انہوں نے لا کو اگر مس کہتے یہ کلچر ہی کر رہا تھا, کلچر کر رہا تو اس کو لڑکی تو نہیں اگری کر رہی نا. اگر آپ مجھے اس طرح ٹینشن میں رکھے میں نہیں کروں گا, جوائن نہیں کرے گی. دونوں کو رائٹ ہے اس میں, دونوں کا رائٹ ہے, وہاں بار بار لکھا ہے دونوں جوائن کریں تب آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ معاشرے میں بتا دیا کہ آدمی کیا کرتا تھا کہ صاحب وہ ایک عورت کو ڈیورس کہتا تھا, اور ڈیورس کے پروسیس سے قریب بجائے تو فوراً جوائن کر لیتا تھا. ایسے بیچ غلام سے انہوں نے فوراً جوائن کر لیا, پھر دوبارہ ڈیورس دے دیا. اب آج کر لیا نا, اب دوبارہ کہہ دیا اب ڈیورس, اب وہ پھر بیٹھی انتظار کر رہی ہے, پھر قریب آیا پھر جوائن کر لیا. تو اس لیے کہا کہ 3 دفعہ کیسے ڈیورس ہو جاتی ہے. میں نے کہنے سے ڈیورس نہیں ہو رہی ہے, وہی لا آج بھی اپلائی کر رہا ہے, اور آپ اگر غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ لڑکی کیوں اگری کر رہی ایمان والی, وہ نہیں جوائن کر رہے, اس کو پتا تم میرے ساتھ کھیل کر رہا ہو, تو وہ ایمان والی ہے نا. اس کو کہا دونوں جوائن کریں گے جب جوائن. دوسری بیوی اگر ایمان والی وہ نہیں جوائن کرے, وہ کیوں لگائے دونوں جوائن جب کرے, دونوں. تو یہ ہے اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو اس کو آپ اس طرح آیت میں جو لکھا اس طرح بتائیں صحیح بات. یہ تھوڑی کہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو چینج کرنے اللہ کے قانون کو قرآن کے اوپر لے آئیں گے, یہ صاحب اس سے 30 دفعہ ہو جاتی ہے. استغفر اللہ, ایسا نہیں ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.